گئی ہے. ضرور یہ فرمان جو تم پر نازل کیا گیا ان میں سے اکثر کی سرکشی انکار اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے ہاتھ پر کچھ افسوس ہے. یقین جانو یہی اجارہ کسی کا بھی نہیں، مسلمان ہو یا یہودی، عیسائی، عیسائی، جو بھی اللہ روز آخرت پر ایمان رکھے نیک عمل کرے گا، بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف نہ کسی رنج کا مقام ہوگا. ہائی لائٹ کریں اس آیت کو لے کے. بہت لوگ کہتے ہیں کہ سب نے بخشے جانا، سب نے بخشے جانا، کوئی یہودی نصارہ سب. یہاں پہ یہ مسلمان ہو یا تو جو نیک عمل کرے گا، خوف اور رنج، جو نیک عمل کرے گا، چاہے وہ لیڈی ڈیانا ہو، چاہے وہ کوئی دنیا کا بندہ ہو، چاہے جیسے ہو، اس کو دنیا میں اجر مل جائے گا، آخرت میں اس کے لیے نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نریٹ کر کے بتایا کہ ایک یہودی تھا جو مرنے والا، اس نے خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے مچھلی کھا لی، دور سے لا کے اس کو مچھلی کھلا دی گئی. اور ایک مومن بندہ تھا جس نے کہا زیتون کا تیل چاہیے، اس کے گھر میں زیتون کا تیل تھا، وہ بھی گرا دیا گیا کہ اس کو کچھ گناہ تھے جس کی معافی، اس کا درجہ اونچا ہونا تھا اس صبر کے اوپر. جو مومن ہوتا ہے اس کا لائف سٹائل اور ہوتا ہے، اور جو اس کا ہوتا ہے اس کو دنیا میں مل جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ایک بات نوٹیبل بات ہے، اب صرف اور صرف جنت والے جانے والا وہ شخص ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا اور اس کتاب پر، اس نبی پر ایمان لائے گا، اور بس وہ جنت میں جائے گا. یہ کرائٹیریا قرآن ہے. ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور بہت سے رسول بھیجے، اور جب کبھی کسی خواہشات نفس کے خلاف کچھ بات آئی، انہوں نے جھٹلا دیا اور قتل ہی کر دیا. اپنے نزدیک یہ سمجھے کوئی فتنہ رونما ہو گیا، اس لیے اندھے بہرے بن. پھر اللہ نے انہیں معاف کر دیا. ان سے اکثر لوگ زیادہ اندھے ہیں، بہرے ہیں بن، اور اللہ ان کی سب حرکات دیکھتا ہے. ہائی لائٹ کریں اس کے ساتھ کس کو لے کے آئیں گے. او مائی گاڈ، اتنے علامہ احسان اللہ ظہیر، حکیم سعید، اس کے بعد کتنے ابھی ابھی جو کتنے بندے مر چکے ہیں اس سینیریو کے اندر، جرنلسٹ اور کیا کچھ. اور جب وہ حق لے کے آئیں گے تو ان کو مار ہی دیا جائے گا. یقیناً کفر کیا ان لوگوں جنہوں نے اللہ مسیح ابن مریم، حالانکہ مسیح نے کہا بنی اسرائیل اللہ کی بندیوں میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی، جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس نے جنت حرام کر دی، اس کا ٹھکانہ جہنم میں. ایسے ظالموں کا اللہ کوئی مددگار نہیں. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا اللہ تین میں سے ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں. اگر یہ لوگ اپنی ان باتوں سے باز نہ آئیں، ان میں سے جس نے کفر کیا اس کو دردناک سزا دی جائے گی. پھر کیا ہے، اللہ سے توبہ نہ کریں، اس سے معافی نہ مانگے، اللہ بہت درگزر کرنے والا نہیں. معافی مانگ لیں، رجوع کر لیں، پلٹ آئیں. مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں، بس اللہ کے رسول ہے. اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزرے. اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، دونوں کھانا کھاتے تھے. دیکھو ہم اس طرح ان کے سامنے حقیقت نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو کدھر الٹائے پھرائے جاتے. اللہ تعالیٰ اتنی مثالیں دے دے کہ اس ریلیجن کو بتاتے ہیں، لیکن بات نہیں سمجھ آتی. ان سے کہو کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان کا اختیار رکھتے نہ نفع، حالانکہ سب کی سننے اور جاننے والا ہے. کہو اہل کتاب اپنے دین میں غلو نہ کرو اور اللہ کے تخیلات کی پیروی نہ کرو جو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہت سواء سبیل سے بھٹک گئے. اب آپ اس کے اندر اپنے لیے خود نوٹ کریں، کیا بات نوٹ کریں گی نا کہ کہو دین میں غلو. دین میں غلو کیا ہوتا ہے، ہمارا غلو کیا ہے. جب آپ اپنے بچوں کو ایکسپلین کر سکیں گی سب سے بڑا غلو کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بہت اونچا کرتے ہیں. اور ان کو یہاں پہ پیچھے مسیح ابن مریم کا بھی کہا گیا جس میں میں نے اپنی روح بھی پھونکی، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، وہ بشر. اور قرآن پاک میں بار بار الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ کہ میں بندے کو لے گیا آسمانوں پہ، عبدہ بندہ انسان ہے. اور یہ غلوف ہمیں اتنا بھٹکاتا ہے کہ صحیح سیریسنیس آف دین ختم ہو جائے. کیسے ختم ہو جائے؟ یہ پوری جو گلی ہے نا، یہ پوری جو گلی ہے ان میں سے ایک بھی ادھر نہیں آئے گا، یہ ساری غلوف والی گلی. ربی الاول کی بتیاں جھنڈیاں اور پھر پیروں کو آنا، پھر وہ مجلسیں ہونا، سیریس دین میں پڑھتے ہیں. اور کیا خیال ہے، نوردین کو تو بہت اچھی طرح پتہ ہے ان سارے گھروں کو، یہ سارا نیبرہڈ ہے ان کا. تو یہ غلو اور ہم ایک اللہ کا پتہ نہیں کیا قانون ہے، یہاں سینٹر میں ہمیں اللہ نے بٹھایا کہ کیا چاہتا تھا بیچ میں سے کوئی چینجز، لیکن کوئی آئے تو چینجز آئے. کوئی جتنی مرضی آپ دعوت آپ ذرا دعوت دے کے دیکھیں، اس سے پچھلی لائن بھی یہی ہے. اور وہ ہمیں غلط سمجھتے ہیں الہدا کو، کہ صحیح طریقہ زندگی بتانے والوں کو، کہ نہیں 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 یہ تو ہے غلط. استغفر اللہ. کاش یہ دین کا غلو صرف ہم اپنے بچوں کو ٹیچ کر سکیں خدا کے لیے. عقیدے بیچ میں اتنی سخت قرآن پاک کی آیت ہے، پیچھے آپ نے کیا پڑھا تھا جنگ احد کے انسیڈنٹ میں کیا پڑھا تھا کہ اے نبی اگر یہ دنیا سے چلا گیا تو تم اپنی ایڑیاں پھیر جاؤ گے، تمہیں جس مشن اور گول کے لیے بھیجا تم وہ گول چھوڑ دو گے. بس وہ اگر چلے گئے تو پیچھے ان کا مشن جاری رکھو. مشن نہیں جاری رکھنا، نمازیں نہیں پڑھنی
اور میلاد ایسے کرانے ہیں گانوں کی طرز کے کرانے ہیں پورے کے پورے. اور جب میں وہ میلاد پہ جاتے ضرور ہے کہ چلو اینڈ میں ہمیں کچھ تھوڑا سا موقع دے دیں 2 منٹ ہی بولنے کا, کوئی حق سچ کی گواہی دینے کا. تو اس کے پیچھے نا اتنا میوزک بج رہا تھا, اتنی چیزیں تھی, تو میں نے کہا یہ کیوں آپ نے اس طرح سے. کہتی دیکھیں نائلہ باجی اتنی لیٹسٹ ساری چیزیں آ گئی, اب لوگوں کو اگر اٹریکٹ کرنا ہے تو وہ جو ایسے چھن 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 بجتے ہیں, پھر دو اور چیزیں تھی, لٹرلی پورا میوزک تھا پیانو جیسا, پورا میوزک تھا اور اس کا اچھا تھا پورا اس کا. اور تو میں نے کہا, تو کہتی دیکھیں نا, میں نے کہا یہ نہ کریں, چلیے آپ نعت پڑھیں, نعت پڑھنا بڑی اچھی بات ہے, نعت سے انسان کے معنیات اللہ کے نبی نے اچھے شعروں کو پسند کیا جو کفار کے تیر لگتے ہیں جا کے. تو یہ جو غلوب ہے اس کا, اس کی باؤنڈری, اس کو آپ کہہ کے دیکھیں آپ کے پیچھے سے پڑ جائیں. شکر الحمد للہ. بالکل, اگر ہاں آپ بولو, ہم تو ڈائریکٹ قرآن سے اور اس کے ساتھ ہی لائن ایک کہیں گے اس. ہوں, کیونکہ حکم اللہ کا طریقہ رسول کا, وہی میں آپ کے اندر انکلکیٹ کر دوں, وہی ہم اللہ کے حکم کے ساتھ اور دعائیں پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ہم سب کو بینیفٹ دیں اور دنیا میں بھی یہ بینیفٹ دیں. دنیا میں سب سے مشکل چیز کیا ہوتا ہے کسی کو دینا؟ عقیدہ. سب سے مشکل کسی کا کانسیپٹ بنانا. اب میں آپ کو بار بار کہتی ہوں بچوں کا کانسیپٹ بنائیں, بچوں کا کانسیپٹ بنائیں, بہت سال لگ جاتے ہیں کہ بیٹا یہ پلر ہے, اللہ نے توحید کے پلرز دے دیے, اس میں ہماری کوئی انٹرفیئرنس ہے نہیں, اور توحید کا عقیدہ پہلے لائے, سب سے پہلے اللہ کے نام, اور پھر الہ کہ وہی ہمارا رب ہے, خالق مالک رازق ہے. یہ کہاں سے, مجھے کہاں سے ملا؟ مجھے اپنی امی سے ملا. میری امی کہتی ہوتی تھی کہ وہ ایک ان کے ماموں جو بہت بڑے بزرگ تھے, ان کی اتنی بڑی تسبیح اور رات دن بہت عبادت, تو کہتے تھے تو میری مریدی چاہ جا. تو وہ کہتی ماما جی میں آپ بہت بڑی پیر ہوں, جو تو میں گناہ کرا گی نا تو پھر میں نے کوئی ضرورت محسوس ہوگی کہ میں آ جاؤں گی کہ میں خود بہت بڑی پیر ہوں, استغفر اللہ, میری نمازاں پوری ہیں, میرا کوئی غلط کام نہیں, میں بس اللہ سے ڈائریکٹ بات کر سکتی ہوں. شکر ہے. اور وہ جب اپنی امی کو ایسی بات کرتے دیکھتے تھے نا, اس کانسیپٹ نے اللہ کے اچھا کر دیا کہ کوئی بعد میں حالانکہ کوئی چیزیں ایسی ہیں کہ ارد گرد جاننے والے ایسے تھے, ان کے بغیر بڑے بزرگ بڑے پیر آنے. ایک دفعہ میں گئی وہاں, میں نے ان کی گفتگو سنی, ان کی فیکٹری میں کھڑے ہوتے وہ تقریر کر رہے تھے, انہوں نے تقریر کر کے کہا یہ کچھ نہیں تھے. میں بول رہے ہوتے کبھی ان کے پاس بیٹھ کے دیکھیں, پہلے خود گمراہ ہوئے, بہتوں گمراہ کے سواد سبیل سے بھٹک گئے. اب یہاں پہ جو کانسیپٹ آ رہا ہے کہ یہ بھٹکنا کیا ہوتا ہے, کرسچینٹی کیسے بھٹکی, اور یہود کے کرسچینٹی کے لیے کیا آتا ہے کہ یہ اہل کتاب کس طرح بھٹکے اور دوسرے کس طرح بھٹکے. دونوں کے اگر کانسیپٹ دیکھیں تو کہا جاتا ہے کہ یہود ایسے جیسے گدے پہ کتابیں لا دی ہو, بہت سے نالج ہونے کے باوجود کتاب پڑھے نا تو کیا فائدہ کریں, بڑی سی لائبریری ہو کتاب پڑھنی ہے. یہی یہود کا حال تھا, اتنا علم اتنا سب کچھ ہو, اور پیرلل ان کے پاس علم کے بغیر ہی وہ کافی تھے ہولی میری جیزس کرائسٹ بنانے کے لیے. اللہ کے بیٹے ہیں یہ مریم اس طرح سے ہے نا, استغفر اللہ. بنی سے جن لوگوں نے کفر کی رفت ان پر داؤد عیسی ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی کہ ان کو سرکش ہو گئے, زیادتیاں کرنے لگے, انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کی ترکیب سے روکنا چھوڑ دیا. ہائی لائٹ کریں, جب لعنت اللہ کی پڑتی ہے جب انسان برائی سے روکنا چھوڑ دیتا ہے. برا طرز عمل تھا جنہوں نے اختیار کیا. آج تو ہم ان سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے جاہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت اور رفاقت, یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفس نے ان کے لیے کی. اور پھر ان پر غضبناک ہوئے, دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے. اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اس چیز کے ماننے والے تو, اور جو پیغمبر پر نازل ہوئی تو اہل ایمان کے مقابلے میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناؤ. ہائی لائٹ کریں اگین, سوسائٹی کی غلط کاریاں, سوسائٹی کی بیڈ چیزیں, غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ڈیفینیٹلی رفتہ 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 گریجولی آپ پہ امپیکٹ آ جائے گا. جس کے ساتھ آپ بیٹھنا شروع ہوں گی نا وہی بنی اسرائیل کے بگاڑ کی وجہ تھی, ہر برائی میں بیٹھتے تھے اور برائی کو برائی نہیں کہتے. جب تک آپ برائی کو برائی کہتی رہتے اللہ آپ کو بچائے, مگر ان میں سے بیشتر لوگ خدا کے اطاعت سے نکل چکے تھے. تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے, اور ایمان لانے والوں کی دوستی میں قریب تر لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے ہم نصارہ ہیں, اس وجہ سے ان کی عبادت گزار عالم تارک دنیا فقیر پائے جاتے ہیں, ان میں غرور نفس نہیں ہے. حالانکہ یہاں پہ کرسچینٹی کے اندر جو ایکسٹریم لیول پائی جاتی ہے اس میں رہبانیت ہے, اسلام میں رہبانیت نہیں.
ان آیات کے بعد کچھ لوگوں نے کہا ہم گوشت نہیں کھائیں گے، کچھ نے کہا ہم عورتوں کے پاس نہیں جائیں گے، کچھ نے کہا ہم جا کے ویرانوں میں عبادت کریں گے. اللہ کے نبی ممبر پر چڑھے اور نے کہا تم میں سے سب سے زیادہ متقی پرہیزگار میں ہوں، اور میں گوشت بھی کھاتا ہوں، میں عورتوں کے پاس بھی جاتا ہوں، اور میں تبلیغ بھی کرتا ہوں، لیکن میں سب کچھ اعتدال سے کرتا ہوں. اسلام کی بیوٹی یہ ہے بیلنس آف لائف اینڈ اعتدال، اور غلو نہیں ہے دین میں کہ آج اس کو چڑھا لو، اس کو اتار لو، ادھر پہنچ جاؤ ادھر پہنچ جاؤ، یہ کر لو. مانتے یہ میں اللہ کو ہوں گی، لیکن ایک مزار پہ پہنچ کے پھر یہ اس سے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں اور ڈائریکٹ ان کے نام لے کے مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. اب ان کے درمیان میں نبی ہے، اور اللہ یہاں پہ نجاشی کے دربار سے جو لوگ آئے ہوئے اور نجران ویلی کے لوگ ہیں، تو وہ آ کے بات کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی آیات پڑھتے ہیں اور ان کا چہرہ مبارک تر ہو جاتا ہے آنسوؤں سے قرآن سن کے نا. تو کہاں درمیان میں بیٹھے میں ایمان نہ لائے اور باہر سے سننے والوں کے اوپر اتنا امپیکٹ ہو جائے. جب اس کے کلام کو سنتے ہیں، رسول پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں حق شناسی کیسے ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، بول اٹھتے ہیں پروردگار ایمان لائے، ہمارے نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے. وہ کہتے ہیں آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں، جو حق ہمارے پاس آیا اسے کیوں مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں سارے لوگوں میں شامل کر دے. ان کے اس کال پہ ان کے اس جنت میں داخل کریں، نیچے نہریں بیٹھے میں ہمیشہ. یہ جزا ہے نیک رویہ رکھنے والوں کے لیے. رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا، انہیں جھٹلایا، جہنم کے مستحق. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو پاک چیزیں اللہ نے تمہارے حلال کی ہیں انہیں حرام نہ کر لو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ کو زیادتی کرنے والے سخت ناپسند ہیں. ویجیٹیرین فلانے یہ وہ اکثر ہو گیا کہ بہت جانوروں میں بڑا ظلم ہوتا ہے، ہم نے نہیں کھانا، فلانا نہیں کھانا. مسلمانوں میں اکثر لوگ یہ کچھ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو پاک حلال چیزیں ان کے اوپر خود اپنے اوپر حرام مت کرو. جو کچھ حلال اور طیب رزق اللہ نے تم کو دی سے کھاؤ پیو، خدا کی نافرمانی جس پر تم ایمان لائے ہو، تم لوگ جو محفل قسمیں کھاتے ہو. شریعت کا نقطہ قسم کا کفارہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اگر ہم غلطی سے کوئی قسم کھا بیٹھیں اور اس کا پھر کیا کریں کہ کفارہ اللہ کے اتنی رخصتیں دین میں، اتنی آسانیاں دین میں کہ یہ ہو گیا چلو کوئی بات. ایک شخص آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کہ یا رسول اللہ اس طرح سے ہے کہ روزے میں میں نے اپنی بیوی سے مباشرت کر لی، کیا کروں؟ آپ نے فرمایا اتنے مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اتنا کپڑا یا ایسے روزے. اس نے کہا یا رسول اللہ میرے پاس نہیں. پھر آپ نے کہا یہ کر لے، میرے پاس نہیں. اس نے کہا یہ کر. پھر آپ نے کہا نہیں ہے کچھ بھی نہیں. اچھا یہ کھجوروں کا ٹوکرا لے جا، میری طرف سے جا صدقہ کر. یہ دی. اور ہوتا تو کتنی انکمفرٹیبل فیلنگ دیتا ہے اور کیا کرتا ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے قسم کھا لی خدا نہ خواستہ کبھی کہ تو اپنی بیوی کے پاس جانے کی نہیں کھا لیتے، کبھی کچھ کر لیتے ہیں فضولیات قسم کی، اور اکثر جہالت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں. تو یہاں پہ کیا تم جب لوگ محمل قسمیں کھا لو ان پر اللہ کی گرفت نہیں ہے، مگر جو قسمیں تم جان بوجھ کر کھاتے ہو اس پر ضرور مواخذہ ہوگا. ایسی قسم توڑنے کا کفارہ نمبر 1 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا، اوسط درجے کا کھانا جو تم اپنے بال بچوں کو کھلاتے ہو. کہ جب مجھ سے روزوں کا کفارہ پوچھتے ہیں نا تو میں یہی کہتی ہوں جیسا خود کھاتے ہو اس کے مطابق پیسے دے دو جانا. کیسے ایک اسپیشل فکس سا پیسہ رکھ لیتے ہیں کہ جی ہم نے یہ دینا، یہ نہیں ہوتا. یہاں بھی جو قسم کا کفارہ کہا جا رہا ہے جو اپنے بچوں کو کھلاتے ہیں وہی دو شابش. نمبر 3 انہیں کپڑے پہنا دو یا ایک غلام آزاد جس کی استطاعت نہ رکھتا. 3 دن کے روزے رکھو. تمہاری قسموں کا کفارہ جب تم قسمیں کھا کر توڑ دو، اپنی قسموں کی حفاظت کیا کرو. اس طرح اللہ اپنے احکامات واضح کرتے ہیں. اب قسموں کو میں زیادہ نہیں ایکسپلین کرتی. اللہ کی قسم، خدا کی قسم، قرآن کی قسم، امی کی قسم، ابو کی قسم، کسی قسم کی قسم کی اجازت نہیں ہے. شریعت میں اس کو روکا گیا. بائی گاڈ آئی سویئر، بائی گاڈ آئی سویئر، ہر بات کے ساتھ کہیں. اس کو بھی کہا گیا کہ بس کریں. اب یہ جو میچور ہونا چاہیے بندے کو، یہ ایک عہد ہے، یہ ایک بات ہے، یہ کوئی چھوٹا کلمہ نہیں ہے. لوگ جو ایمان لائے کوئی شراب اور جوئے راستانے اور پانسے سب گندے شیطانی کھیل ہیں، ان سے پرہیز کرو، امید ہے تمہیں فلاح نصیب ہوگی. شراب کی حرمت کے 2 حکم آئے. پہلے 2:19 میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ کو سخت ناپسند ہے اس کی حرمت. جب ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں لانے والا، ڈھونے والا، بیچنے والا، پلانے والا سب. کیا وجہ ہے؟ آپ نے کہا سر دلاتے ہیں ہم پی لیں. آپ نے کہا وہ جو نشے والی چیز ہے اس میں کیسے شفا ہو سکتی، کیسے پی سکتے ہو؟ اتنی ممانعت، اس کی اتنی ممانعت کر دی گئی. رسومت سے روایت ہے اللہ نے لعنت فرمائی شراب پر، پینے والے پر، پلانے والے پر، بیچنے والے پر، خریدنے والے پر، کشید کرنے والے پر، کشید کرنے والے اور ڈھو کر لانے والے پر. اس شخص کے لیے ڈھو کر لائے. ایک حدیث میں آتا ہے رسول اللہ نے اس دسترخوان پر کھانا کھانے سے منع فرمایا
جس میں شراب پی جائے. آپ پتہ کہ یہ سینٹ کا جو بل تھا اس میں وہ ایک ہندو اٹھا اور ہندو نے اٹھ کے کہا کہ ہم تو پیتے ہی نہیں اور کرسچینٹی اور سارا کرسچنس کے نام پہ شراب لے لے کے پرمٹ بنے ہوتے کرسچنس کو ملتی تو لیتے سارے مسلمان ہیں. اسے جتنی شراب اس وقت عام ہوئی ہے کبھی زندگی میں نہیں. جتنی اویلیبلٹی ہوئی ہے سافٹ ڈرنک ہارڈ ڈرنک ہر ہوٹل کے اندر, اس ہوٹل میں کھانا کھانے کی ممانعت. جس دسترخوان پہ یہ رکھی جائے اس دسترخوان پہ مت بیٹھ. اتنا بڑا شرعی حکم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس پر شراب پی جا رہی ہو اپنے برتنوں کو استعمال کرنے کو سختی سے منع کیا. جس میں شراب بنائی جاتی ہے اور پی جاتی ہے اور اس کی حرمت ہے. اور آپ نے یہ جو برتن مانگتے ہیں چیزیں مانگتے ہیں لوگوں سے استعمال کرتے ہیں ہندو سکھوں بھی جو ان کے نیبرہڈ میں ہوتے ہیں کبھی نہیں کرنا چاہیے. جس چیز کی کثیر مقدار نشہ پیدا کرے اس کی تھوڑی بھی حرام ہے. اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زمانے میں شراب پینے والوں کی خاص سزا مقرر. شخص جرم میں گرفتار کیا اسے جوتے لات مارے جاتے اور پھر چادر کی سوٹ کے ساتھ کھجور کے سٹے مارے جاتے اور 40 ضربیں. حضرت بکر کے زمانے میں 40 کوڑے سزا تھی. شریعت کی روح سے حکومت اسلامی کے فرائض میں سے ایک شراب کی بندش اور اس کے حکم کو قوت سے نافذ. عمر کے زمانے میں شراب کشید کرنے اور یہ سب بھٹیاں بھٹیاں خفیہ طور پہ جو بیچتے تھے حکومت نے اس پہ ان جگہ کو جلا دیا تھا اور کہا کہ دوبارہ اس جگہ پہ کام نہ. شیطان تو چاہتا ہے شراب اور جوئے کے ذریعے تمہارے درمیان میں دعوت اور بغض ڈال دے اور تمہیں خدا کی یاد سے نماز سے غافل کرے. کیا تم ان چیزوں سے باز رہو گے؟ اللہ سے میں اس کو ایکسپلینیشن اینڈ میں دوں گی کہ بڑی بڑی یونیورسٹی اور کالجز کی ریسرچ کے مطابق میں آپ کو بتاؤں گی کہ بچے ایتھیسٹ کیوں ہو رہے ہیں, نماز کیوں نہیں پڑھ رہے اور منافقت کیوں آ رہی ہے, ڈبل پرسنالٹیز کیوں بن رہی ہیں, گھروں کے ماحول کیا ہے. ایک ریسرچ ہے. لوگوں جو ایمان لائق ہو تمہیں شکایت میں سے سخت آزمائش میں ڈالا جائے گا جو بالکل تمہارے ہاتھوں لیزوں کی زد میں ہوگا. دیکھنے کے تم میں سے کون سا غائبانہ ڈرتا ہے پھر جس نے سبھی کو اللہ کی مرد کی تجاوز سے دردناک سزا. لوگ جو ایمان لائے ہو احرام کی حد میں شراب شکار اتنا ان کو نشہ کا شکار کرنے کا. آپ کو پتہ ہے یہاں پر بھی جس کو نشہ ہوتا ہے کس کس کو آپ کے خیال میں نشہ ہے؟ جتنا عربی ہے کدھر آتا ہے شکار کرنے بتایا جائے. وہ پرندے چھوڑتے پھرتے ہیں اور جانور چھوڑتے پھرتے ہیں مار خور ختم کر کے پھرتے ہیں. جتنا اور جو باقی بھی لوگ ہوتے ہیں جن کو نشہ ان کے گھر میں گنز یہ چیزیں دیکھیں ان کا ہنٹنگ کا سامان دیکھیں چڑیا چاقو دیکھیں کیا ہوتے ہیں. اور یہ سارا عرب زہین یار خان یہ سارا ایرا جو ہے یہ بھاگپور والا جو ایریا ہے جو جنگل ہے کوئی جانور کچھ نہیں چھوڑا. جب انہوں نے آنا ہوتا ہے پھر جا کے کہاں سے پکڑ پکڑ کے لا کے چھوڑتے تاکہ یہ شکار کر کے خوش ہو کے یہاں سے جائیں. پھر ان کی محل پھر ان کی اشیاء اور یہ چیزیں پرووائڈ ہو رہی ہوتی ہیں جو بالکل تمہارے نیزوں کی زد میں ہو. اور پھر احرام کی حالت میں نامعلوم مویشیوں سے نظر دینا ہو جس کا فیصلہ تم سے دو عادل آدمی کرے. ایسے نظرانہ کعبہ پہنچایا جائے. نہیں تو اس گناہ کے کفارے میں چند مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس کے بعد روزے رکھ لو تاکہ اپنے کیے کا مزہ چکھے. پہلے جو کچھ ہو چکا اللہ نے مان, لیکن اب اگر کسی نے اس حرکت کا ارادہ کیا تو اسے اللہ بدلہ دے گا. اللہ سب پر غالب پر بدلہ دینے کی طاقت رکھتا ہے. میں ایک بچہ تھا میرے آگے کر رہا تھا تو میں اس کو دعائیں پڑھا رہی تھی ایسے ہی چکر لگا رہا تھا تو اس نے مجھے کہا کہ میں نے ایک چکر آپ ڈال دو. میرے اس کی چادر جو تھی نا میں نے دونوں طرف کور کر لی تھی. میں اس کا کفارہ کیا دوں تو اس کا کفارہ کیا دم ہے تو یہاں پہ آتے چند مسکینوں کو کھانا کھلا دو. نہیں کھلا سکتے روزے رکھ لو. یہ تمہارے سے کوئی مسٹیک ہو جاتی حج میں اور اس میں اکثر لوگ بیچارے آ کے تو قربانی اور بکرے نظر دو دم یہ ہو رہا ہے. یہاں پہ رخصتیں جہاں ملے اس رخصت کو لینا اینڈ میں آتا ہے چلو تم روزے رکھ لو اگر تم نہیں کر پا رہے تو تمہارے سمندر کا شکار کھانا حلال جہاں تم ٹھہرو گے وہ بھی اسے کھا سکتے. قافلے کی زیادہ راہ بھی لے سکتے. البتہ خشکی کا شکار جب تم احرام کی حالت میں تم پر احرام کیا گیا حرام کیا پس بچو اس خدا کی نافرمانی جس کی پیشی میں تم سب کو اللہ گھیر کر حاضر کر. اللہ نے مکان محترم کعبہ کو اللہ کے لیے اجتماعی زندگی کا ذریعہ بنایا. ماہ حرام قربانی کے جانوروں کلادوں کو بھی ان میں معاون بنایا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے اللہ آسمان و زمین کے سب حالات سے واقف ہے. 3 طرح کے حج ہوتے ہیں حج قران حج تمتع. حج قران جو کرنے والا تمتع ہم نے یہاں سے نیت کری ہوتی تو حج قران کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنی قربانی ساتھ اب تو نہیں لے کے جاتے ہیں. اس زمانے میں قربانی ساتھ لے کے جاتے تھے مدینہ سے دور سے ان کی قربانیاں اور ان کے لیے خاص اس کو ڈیکوریٹ کر کے اور اس قربانی کو عائشہ بتاتی ہے کہ جو قربانی جانی تھی اس کو ہم نے کس طرح سے ڈیکوریٹ کیا. پہلے بڑا ڈیکوریشن ہوتی تھی جانوروں کی. خبردار ہو جاؤ اللہ سزا دینے میں سخت ہے. درگزر رحم کر. رسول پر تو صرف پیغام پہنچا دینے کی ذمہ داری ہے کہ تمہارے کھلے اور چھپے سب حالات کا جائے. اے پیغمبر ان سے کہہ دو پاک اور ناپاک بہرحال یکساں نہیں ہو سکتے. اور ناپاک کی بہتات ہی ہو جائے
اور فریفتہ ہونے لگو پاس ہے لوگوں جو عقل رکھتے ہو، اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہو، امید ہے تم فلاح پاؤ گے۔ کون پاک ناپاک کی مثال دے گا؟ دین کی قدر و قیمت ہی نہ کرنا، شریعت کو پکڑنے کی کوشش ہی نہ کرنا، اور ایک عطر دے رہا وہ نہ لینا، پیشاب لے لینا، حرام کاموں کے اندر انوالو ہو جانا۔ اس کا بھی میں اینڈ میں بتاتی ہوں کہ حرام میں سب سے پہلے اپنی نظر کی محافظت کیسے، نظر ڈالنے سے کیسے حرام کام شروع ہوتا ہے۔ خالی نظر ڈال، نظر زہریلا تیر ہے، دنیا کو بھی دیکھتے ہو زہر سرایت کر جاتے ہیں، اس کا ایسے کر کے تو صحابہ کرام کی نظر نیچے ہی ہوتی تھی۔ اگر مجھے ایمان لائے ہو، ایسی باتیں نہ پوچھا جو تم پر ظاہر کر دی جائے تو ناگوار ہو، لیکن اگر تمہیں اس بات پوچھے تو قرآن نازل ہوئی ہے، تم پر کھول دی جائے گی۔ اب تک جو کچھ تم نے کیا اسے اللہ معاف کر، درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ تم سے پہلے گروہ اس قسم کے سوالات کیے کہ پھر وہ لوگ انہیں باتوں کی وجہ سے کفر میں مبتلا ہوئے۔ اللہ نے نہ کو بحیرہ مقرر کیا، نہ صاحبہ، نہ وسیلہ، نہ حام، مگر ایک کافر اللہ پر جھوٹی بہتان میں سے اکثر بے عقل ہے، توہمات کا شکار ہے۔ جب مجھے کہا جاتا ہے اس قرآن کی، اس قانون کی طرف اللہ نے نازل کے پیغمبر کی طرف جواب دیتے ہیں، بس وہی طریقہ کا جس ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ شریعت اور دین کیا چیز ہے؟ وہ باپ دادا کے طریقے پہ نہیں ہونا ہے، وہ حکم اللہ کا، طریقہ رسول کا اور کتاب کے مطابق ہوگی، اور اکثر لوگ اسی وجہ سے مرتے ہیں اور بچتے بھی وہی ہیں جو اپنے ماں باپ کا طریقہ چھوڑ دیتے ہیں، اور جو شرک ہوتا ہے اکثر غیر اللہ کے نام پہ ختم، درو فلانے، یہ وہ چیزیں ان میں سے نکلتے ہیں، پھر ان کے عقیدے درست ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ جس پر اپنے باپ دادا کو پایا، باپ دادا کی تکلیف کیے چلے جاؤ گے، ہاں وہ کچھ نہ جانتے ہو، صحیح راستے کی نہ خبر، اے لوگو جو ایمان لائے اپنی فکر کرو، کسی دوسرے کی گمراہی سے تمہارا کچھ نہیں بگڑتا، تم خود سارا راست اللہ کی وجہ تم سب کو پلٹ کر جانا ہے، پھر تم بتا دے گا تم کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہیں کسی کا موت کے وقت قریب آ جائے۔ ہائی لائٹ کریں شریعت کا اگین نقطہ، پہلے آپ نے ساری وصیت کو پڑھی، تو وصیت کرا تو اس کی شہادت کا نصاب ہے، تمہاری جماعت سے 2 صاحب عدل گواہ بنا، ہائی لائٹ کریں۔ وصیت خالی میں ہی کتاب میں لکھ کے نہ بیٹھ جاؤ، خاص طور پر اگر کسی بڑے کام کی وصیت ہے تو وہ کیا بنا، جیسے یہ والی وصیت تھی ڈاکٹر نظامی والی، اس وصیت کا ایفیڈیوٹ بنتا ہے، اسٹیمپ پیپر ہوتا ہے، انہیں کے نام پہ ایشو ہوتا ہے کہ میں زبردستی نہیں کر رہے، اس کے بعد 2 گواہ ہوتے ہیں، یہ بالکل ایگزیکٹلی وہی قانون اس میں بتایا جائے، اور 2 گواہ اس میں گواہی دیں گے کہ یہ ہوش و حواس کے ساتھ، ان کے اوپر کوئی پریشر نہیں ہے۔ گھر میں بھی جو آپ نے وصیت بڑی کوئی کرنی ہے، کچھ کرنا ہے، 1/3 وصیت کی، 1,00,000 میں سے 25,000 کی وصیت ہو سکتی ہے، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں ہو سکتی۔ لیکن مومن پہ ایک رات نہ آئے تو اس نے اپنی وصیت میں لکھی، اچھی باتوں کو تو لکھ سکتے ہیں نا، بیٹا میرے بچے اگلی نسل حافظ بنا دینا، تم برے کاموں سے بچنا، میرے جنازے میں جلدی اٹھا دینا، پلیز اس کو ایسے کر لینا، اور جو بھی کوئی معاملات ہو لین دین کے وہ بھی لکھ کے رکھتے ہیں، ہر چیز کی خریداری، اس کی ڈیٹ، اور وصیت نامہ ایک بک پیچھے اویلیبل ہے جس کے اندر پوری لسٹنگ ہوئی ہے، کوشش کرنا چاہیے کہ اس کے اندر سب چیزیں لکھی ہوں، اور بعد میں جھگڑا نہ ہو۔ جو کوٹھی آپ کے والد صاحب کی اب ہے نا، جن کی کوٹھی تھی نا پہلے، وہ ہمارے بہت قریبی میری بہن کے سسرال تھا، زمانہ کا نشیب و فراز دیکھو، یہ کوٹھی ان کی 4 بہویں تھی۔ جب ڈیتھ ہوئی نا، سونا تب بہت گھر میں ہوتا، ڈیڈ باڈی پڑی ہے، لڑائی شروع ہوگی سونے۔ میری ایک فرینڈ کی ڈیتھ ہوئی تو میں نے اس کو نہلایا، اس کا کچن تھا اور وہاں سے اس کا بیڈ روم تھا، وہاں جا رہے تھے، ان کا بڑا بیٹا تھوڑی تھوڑی دیر بعد جائے، ایک چادر بھرے اور بیڈ گاڑی میں سامان رکھ، اس کا بیٹا اب جائے پھر سامان رکھ، وہ پھر ان کی ڈریسنگ جیسے ماں وہ یہاں نظر آ رہا تھا نا، ایسے بندے کی نظر پڑ جاتی بار بار، اور راستہ بھی ٹریک وہی ایک ہی تھا، تو میں دیکھوں کہ ان کی ڈریسنگ ٹیبل پہ ان پہ بڑے قیمتی عطر پڑے، تو ان کی بھی بوری بنا لی، اور جو اس طرح کے ہوتے ہیں نا، تو ان کا پھر پتہ ہے کس پہ لگتا ہے سارا پیسہ، بس ایسے گچی کی بیلٹ پہن لیں گی، ایسے چھوٹا سا پرس لٹکا لیں گی، اور اس طرح کے کام کر لیں گی، پھر وہ کھڑی ہوں گی اور نظر آ رہی ہوگی، یہ کام کر لیں گی، پیچھے سے بندے ساری رشوتوں سے مال اکٹھا کر کے لا رہے ہوتے ہیں، اس طرح سے پھر مرے ہوئے کو بھی نہیں بخشتے، مرے ہوئے کو بھی نہیں بخشتے۔ ایک اور تھی ہمارے محلے میں تھی، ان کی ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی، ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہو گئی، بخشوفتہ رشتے دار ہی تھے، تو ان کے ہم گھر بیٹھے ہوئے، تو میں دیکھوں پیچھے سے نوکرانیاں کمبل چیزیں نکال یہ کہتی یا اللہ ہمارا کوئی ضمیر ہی نہیں، ہمارے اندر انسانیت نام کی کوئی چیز ہی نہیں، کہ منٹ آپ یہ کہتی ہیں، جو ابھی ریسنٹلی ڈیتھ ہوئی تھی، ایک بون ایک جگہ کا تالا چابی پہ، ایک اندر سے تولیہ نہ دے کمرہ کھول، اگر عفت بیٹھی، عفت کو یاد کریں کہ اسی محلے میں ایک ڈیتھ ہوئی تھی،
ان کو جس طرح ہم نے لیروں سے نہلایا تھا میں بتا نہیں سکتی، اور اتنے کنالوں میں بہویں تالا مار لیتی ہوں اسی وقت، یہ میرا ہے تمہارا کھول نہیں نا کمرہ، وہ تو ہاں جی سنبھالی جاتے ہیں، ہاں جی یہ اتنی بری ہیبٹ ہے جس کی وہ حد نہیں. اب اتنی بیماری اتنی تکلیف ہے وہ بانٹ ہی دو اٹھا کے سارا کچھ جو پڑا اس میں ہی ہوش آ جائے. قسم سے ہم تو وہ سنبھال کے رکھتے ہیں، بانٹنے کی بھی کوشش نہیں کرتے. ہاؤ ٹو گیٹ ریڈ آف دیز تھنگس نا. اور میں کہتی ہوں بانٹنا شروع کرے تو نہیں کتنے دن لگ جائے. موت کا وقت آ جائے نصیحت شہادت کا نصاب ہماری جماعت کے 2 سائے بیدل ہو گئے. اگر تم سفر کی حالت میں موت کی مصیبت پیش آئے تو غیر مسلموں میں سے 2 گواہ بنا لو. پھر کوئی شخص پڑ جائے تو نماز کے بعد دونوں گواہ مسجد میں روک لیے جائیں گے. خدا کی قسم کھا کر ہم کس ذاتی فائدے کے عوض شہادت بیچنے والے نہیں، خواہ ہمارے کوئی رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، ہم رعایت کرنے والے نہیں. قسم کھائیں گی وہاں بیٹھ کے. اور نہ میں کہتی ہوں قسم کھانی ہے والی یہاں تو بندر بانٹ ہوتی ہے سب کی. سوئی سے دھاگا تک لا کے درمیان میں رکھتے جب کوئی مر جائے برابر. بڑی بہو ہاتھ لگانے دیتی ہے کسی چیز کو؟ حالانکہ جس پہ بڑی بہو آ کے بیٹھتی ہے وہ سارا ماں نے بنایا ہوتا ہے. سارا کس نے بنایا تھا باجی؟ جی ساس نے بنایا ہوتا ہے. اور وہ کہتی میں سول پروپرائٹر اونر ہوں اس کی، اور جو اس میں رہ رہی ہوں جو بھی چاہے چھوٹی چاہے بڑی چاہے کوئی بھی، وہ کہتی میں اونر ہوں اس چیز کی. حالانکہ نہیں ہے اس کی اونر. ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا. اور پھر وراثت پھر مفتی بیٹھتے ہیں نا پھر پتہ چلتا ہے کہ کس کس چیز کی وہ لسٹنگ کرتے ہیں. جب آخرت کی فکر ہو پھر کچھ شک پہ پڑے تو پھر اگر ہم ایسا گناہ گاروں میں شمار ہو گئے کہ ہمیں پتہ چل جائے ان دونوں میں تک گناہ مبتلا ہے تو جگہ 2 اور شخص نسبت شہادت میں سچے ہوں، ان لوگوں سے کھڑے جن کی حق تلفی ہوئی ہو، خدا کی قسم کھا کر کے ہماری شہادت ان کی شہادت سے زیادہ برحق ہے. ہم نے اپنی گواہی میں کوئی زیادتی نہیں. اگر ہم ایسا کریں تو ظالموں میں سے ہو. اس طریقے سے زیادہ توقع کی جا سکتی ہے کہ لوگ ٹھیک ٹھیک شہادت دیں یا کم از کم اس بات کا خوف کریں گے ان کی قسموں کے بعد دوسری قسموں سے کہ ان کی تردید نہ ہو. اللہ سے ڈرو، سنو اللہ نافرمانی کرنے والوں کو اپنی رہنمائی سے محروم کرے. اس کا 3 بھائی تھے اور باپ کی جائیداد تھی اور ماں کی جائیداد بنائی گئی تھی. تو جو بڑا بھائی تھا اس کی بہت سیکریفائسز تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے بڑے بھائی کو دھکے مار کے نکالا سائڈ پہ. کرائسس دیکھا 10-12 سالوں میں، لیکن اس کے بعد پھر ریوائول ہو گئی. جب ریوائول ہو گیا تو بڑے بھائی کی جو جگہ تھی نا اور آپس میں 2-2 کنال اس طرح سے بڑا سا تھا وہ. تو 2 کنال جگہ جو تھی نا اس بھائی کے ہونے پونے پیسوں میں تھی. ان میں سے ایک بہت تیز اس کی بھی لے لی، پھر اس سے اگلے کی بھی لے لی اور گیم ہی کر گیا، الو ہی بنا گیا سارا اوپر اور لے کے بیٹھ گیا سارا کچھ. کیا ایسا کرنا چاہیے؟ پھر ایک بھائی بڑا ہو اور بیچارہ شریف النفس ہو اس کو پہلے نکال دیا جائے، پھر اس کے ہونے پونے چیز لے لی جائے اور اس کے اوپر قبضہ کر لیا جائے. اب اس کی گواہی کون دے گا؟ پھر تم میں سے کوئی اچھے سچے لوگ اٹھے اور گواہی دے، شاباش کھڑے ہوں اور کہیں ہم کیوں برائی آگ میں ہاتھ ڈالیں. ایسے ہی ہے نا. کس طرح سے پھر معاشرہ چلے؟ جو غلط کر رہا ہوتا ہے وہ دندناتا پھرتا ہے اور اس چیز کی حق تلفی کر کے فلرش کرتا جاتا ہے، لیکن الٹیمیٹلی انجام بہت برا ہوگا. اولادوں میں سے کبھی نہیں خیر نکلتی، کبھی نہیں اولادوں میں سے خیر نکلے گی جہاں حق تلفی ہوگی. جس وقت اللہ سب رسولوں کو جمع کرے گا اور پوچھے گا تمہیں کیا جواب دے، وہ عرض کریں گے ہم کچھ علم نہیں، آپ ہی تمام پوشیدہ حقیقتوں کو. پھر تصور اس موقع جب فرمائے گا مریم اے بیٹے عیسیٰ یاد کرو میری اس نعمت کو جو میں نے تجھے تیری ماں کو عطا کی تھی. میں نے روح پاک سے کی مدد کی، گہوارے میں لوگوں سے بات کرتا تھا، بڑی عمر کو پہنچ کر تو نے کتاب اور حکمت اور انجیل کی تعلیم دی. تو میرے حکم سے مٹی کا پتلا پرندے کی شکل کا بناتا، اس میں پھونکتا اور میرے حکم سے پرندہ بن جاتا. تو مادر ذات اندھے اور کوڑی کو میری حکم سے اچھا کرتا اور مردوں کو میرے حکم سے نکالتا. پھر جب تم نے بنی اسرائیل پر سری نشانیاں لے کر پہنچا منکر حق ہو گئے. یہ نشانیاں جادوگری کے سوا کچھ نہیں. میں نے تجھے ان سے بچا لیا. جب میں نے حواریوں کو اشارہ کیا مجھے اور میرے رسول پر ایمان لاؤ، تب انہوں نے کہا ہم ایمان لائے اور گواہ رہو کہ ہم مسلم ہیں. حواریوں کے سلسلے میں واقعہ یاد کرو کہ جب حواریوں عیسیٰ ابن مریم کہ آپ کا رب ہم پر آسمان سے کھانے کا دسترخوان اتارے گا. یہ ہے مائدہ اور یہ ہے دسترخوان. اتنے معجزے پانے کے باوجود پھر بھی قوم ایسی ہو کہ دوبارہ کہے کہ اے عیسیٰ ہم مانیں گے تجھے تب دسترخوان اتروا آسمان پہ. اور آپ نے فرمایا جب معجزہ آ جائے اوپر سے ڈائریکٹ، پہلے اتنے معجزے ہیں بھی، اب معجزہ آ جائے ڈائریکٹ، پھر تم عمل نہیں کرو گے پھر اللہ کا عذاب آئے گا.
پھر ٹھیک اللہ کا عذاب آئے گا. پھر کچھ کہتے ہیں کہ انہوں نے استغفار کی اور معاہدہ اٹھا لیا گیا. حضرت عیسیٰ اتنا گڑ گڑائے اتنا روئے کہ اب یہ قوم ختم ہو جائے گی. انہوں نے دسترخوان پانے کے باوجود بھی، معجزہ دیکھنے کے باوجود بھی حق کا ساتھ نہیں دینا. تو اللہ سے ڈرو. ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ اور ان آیات کو رزق کے لیے غور کہتے ہیں پڑھنا چاہیے اور ہمارے دل مطمئن ہو جائے، ہمیں معلوم ہو جائے کہ ہم جو کچھ ہم سے کہا سچ ہے. اس پر دوبارہ اس پر عیسیٰ ابن مریم نے دعا کی، خدایا ہمارے رب ہم پر آسمان سے خوان نازل کر جو ہمارے اگلے پشتوں کے لیے خوشی کا موقع بن جائے اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو، ہم کو رزق دے دے تو بہترین رازق ہے. اللہ نے جواب دیا میں اس کو تم پر نازل کرنے والا ہوں، مگر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا اس کو ایسی سزا دوں گا جو دنیا میں کسی کو نہ دی. دو رائے پائی جاتی ہے. ایک رائے پائی جاتی ہے کہ دسترخوان اٹھا لیا. دوسری رائے یہ پائی جاتی ہے ان پہ عذاب آیا اور انہوں نے وہ دسترخوان جب لیا تو اس میں سے چھپا چھپا کے کھانا رکھنا شروع کر دیا. چھپا چھپا کے رکھنا شروع کر دیا. آپ میں سے کون فریزر کا کھانا کھا سکتا ہے اگلے دن؟ لیکن چھپا چھپا کے رکھ لو، چھپا چھپا کے رکھی جاؤ جتنا ہو سکتا ہے رکھ. ہمیں نہیں بیماری کھایا نہیں جاتا، پتہ بھی زہر بن جاتا نہیں ٹھیک ہے. ہم کسی کے دعوت پہ گئے تھے انہیں بڑے آسان ساڑھے 4-5 فرینڈس کو بلایا تو کھانا ہماری آنکھیں ملے کہ کھانا باسی ہے. ایسے ہماری آنکھیں یہ کھانا جو ہے نا کہ 2-3 دن پرانا والا کھانا ہے کہ ان کی دعوت تھی بچ گیا انہوں نے ہمیں بلا لیا فٹافٹ کے آگے کسی نہیں کھانا. اور اتنا زیادہ بڑا ہم کدھر جا رہے ہیں اور ہمارے کیا حالات ہیں فریجوں کے فریزر کے جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ زہر ہے نہ کھاؤ نہ کھاؤ. اس سورہ مائدہ سے ہم نے کیا لیسن لیتے ہیں؟ کون سا دسترخوان لوگوں کے لیے کھولنا ہے، کون سا لوگوں کے لیے وسیع کرنا ہے، کیسے رزق میں لوگوں سے شیئرنگ کریں اور کیئرنگ کریں. انہوں نے بھی عذاب آیا، حق دور ہو گیا، انہوں نے کیا کرنا شروع کر چھپانا شروع کر دیا بیچ میں سے کھانا. کھانا چھپا لو. کہتے ہیں کھانا جو ہے نا ویسے واقعی نا اس کی خوشبو اور اس کی جو چیز ہے نا ہے ظالم چیز. ویسے جب کسی کو بانٹنے میں بھی کھڑا کرو وہی بیچارہ بیچ میں سے ڈنڈی کھا جدھر بھی اس کھانے کا سسٹم ہو نا تو وہ کہ ماں جی میں نے نہیں اس پہ کھڑی ہو اس کی خوشبو ہی ایسے میں تھوڑا سا رکھ لیتی ہوں نکال کے. اتنی جو پکا رہی ہو آپ کا کھانا گھر میں پکانے والی آئی ہو تو سب سے پہلے تو اس کا رائٹ ہے چک چک کے جھوٹا کر کے کھلائے نا آپ کو اور بعد میں آپ کا رائٹ ہے نا. انڈیا کی ایک فیملی تھی، پوری ویڈیو آپ نے بھی دیکھی ہوگی، اتنی اتنی وائرل ویڈیو کیمرہ پہ. تو ان کے بچے بھی بیمار وہ بھی بیمار، اتنے امیر ان کی ڈائننگ روم سے کھائے اتنا بڑا صحت نہیں بن رہی. سال انہوں نے ریسرچ کی، انہوں نے کیمرہ پہ لگا کہ ہم نے ہر چیز کر لی بڑا اپنا صحیح. کیمرہ میں دیکھا جو نوکرانی تھی وہ پیشاب بیچ میں ڈال رہی تھی، وہی بیٹھ کے کرتی تھی وہی کھانے ڈال. اور اس کے کتنے سائڈ افیکٹس. میں نے کہا گائے کا پیتے ہو، ہندو فیملی تھی تو اس کا بھی پی لو پھر گائے کا بھی تو پیتے ہیں. استغفر اللہ. تو دے واش دیئر ہینڈس یہ کلمہ پڑھتے پڑھا کے دیکھیں کلمہ ان کی زبان. 16 سال کی ایک لڑکی تھی اس کو میں نے لگا زور لیا اس کی زبان پہ کلمہ چڑھ جائے، نہیں چڑھتا نہیں چڑھتا. محمد رسول اللہ کیا ہی نہیں پاتی، کتنے مہینے لگے کیا ہی نہیں پاتی. عقیدہ نجس ہوتا ہے، وہ پلیت ہوتا ہے، مومن پاک ہوتا ہے. کلمہ کو جو طہارت سے رکھتا پاکیزگی ہوتی ہے اس کے اندر. جتنا یہ اسٹریٹ فوڈ اور یہ گند دکھا رہے ہوتے ہیں خدا کے لیے سورہ مائدہ کے لیے اپنے گھروں کے اصول بنائے، رولز اینڈ ریگولیشن سیٹل ڈاؤن کریں. پھر کہتے ہیں بچے نہیں ہو رہے یہ نہیں ہو رہا کر نہیں پڑے ایسے ہو رہا ایسے ہو رہا ہے. وہ پیکٹ کے فوڈ کے اندر اتنا بڑا کیمیکل ڈلا ہوا اس کے اندر ہارمونس کی اتنی پرابلم ہوئی ہے اور پھر اس پر موبائل کے اوپر بیٹھے میں ریز اندر جا رہی لیڈ اندر جا رہا ہے تھرو آؤٹ. تو کیسے معاملات ہیں. میں ایک آرٹیکل پڑھ کرنا چاہیے. ہاں بالکل میں رسپانسبل بالکل ہی رواج ہی نہیں ہوتا نہیں نہاتے. ہماری کچھ جاننے والی باجیاں تھیں وہ انہیں کپڑے رکھے ہوئے تھے کہ آ کے نہا کے کام پہ اندر آئیں گی اور جاتے ہوئے اتار کے جائیں گی اپنے پہن کے جائیں گی پھر آ کے اگلے دن صاف ستھرے نہا کے وہ پہن کے آئے. تو جتنے ان کے گھر ہوتے ہیں ان کے یونیفارمز ہوتے ہیں آ کے پہنتی ہیں اور اس طرح سے پھر کام شروع کرتی ہیں. مسئلہ یہ آتا ہے کہ خدا کے لیے قوم کو پوری کو بتائیں کیسے کہ خدا کا نام ہے طہارت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے نصف ایمان ہے. اس کی پروپیگیشن کیسے کریں لوگوں تک پہنچائے کیسے کیسے بتائیں کہ خدا کا نام
جب الدا ہاسٹلس میں آتی ہے نا بچے، 6 مہینے لگتے ہیں ہم ان کو نہلانے میں، روز نہلانے میں. اس سے پہلے ایسی کمپلین ہمارے کان میں، وہ پاس کھڑی تھی ایسی اسمیل آ رہی تھی، وہ پاس کھڑی تھی ایسی اسمیل آ رہی تھی، وہ پاس. بس میں نے مجھے درس میں بتا دے، درس میں درس میں بتانے سے کام نہیں بنتا. میں نے دیکھا 1 to 1 چلو شاباش بیٹا ناٹ ڈو دس. اور یہ کس کو فرشتے نہیں پاس آئیں؟ اگر کالر پہ میل لگی ہوئی فرشتہ چلا جاتا ہے وہاں سے. غریب ہونا کوئی بیماری نہیں، گندے ہونا بیماری، غلیظ ہونا بیماری. میں نے ایسے کچے گھر گاؤں کے دیکھے جنہوں نے پوچھے مار کے ستھرے کیے ہوتے ہیں، انہوں نے نیٹ اینڈ ٹائڈی ہوتے ہیں. اور کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کے گھروں میں جاؤ تو وہاں تک کھلارے پڑے ہوتے ہیں اور عجیب و غریب حالات انہوں نے اپنے کیے ہوتے ہیں. اور اچھے خاصے گھر میں مین پاور ہوتی ہے کہ لڑکیاں بھی ہیں، سب ہیں. ہر کوئی اپنا اپنا کام کرنا شروع کر دے، چیز اٹھانی رکھنی شروع کر دے تو اپنے اپنے گھر سب کے صاف ستھرے ہو جائیں گے. یہ جو بات ہے نا کہ اس کا اوپر ایک واقعی بہت ایک الگ لیکچر ہونا چاہیے. اس کے اتنے سائیڈ افیکٹس نکلتے ہیں، یہ بیماریاں، گندے جراثیم جانا. مطلب ریلیجسلی میں بتاؤں کہ میں یہاں قرآن میں ہمیں نہائے بغیر کبھی نہیں آتی. ریلیجس کہ اللہ کے فرشتوں کے پاس بیٹھنا ہے، دعا کرنی، کو بات کرنی. ہم ادھر بیٹھے ہوئے، ہاؤ کین آئی ڈو لائک دس نا. اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس بات کی سمجھنے کی توفیق دے. شخص ایسے یا رسول اللہ مجھے بتایا میرا رزق وسیع ہو جائے گا بہت بڑا. آپ نے کہا باوضو رہا کر، تو صاف ستھرا پاک بندہ ہے، اس کا رزق کبھی تنگ ہو نہیں سکتا. پھر میری بیٹی اس بات پہ اتنا چھوٹی سی چیز کہتی تھی ماما نوبڈی کین بی پور. کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد کلی کرنا کبھی فقر نہیں لاتا، کبھی تنگی نہیں لاتا. کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا اور کھانے کے بعد کلی کرنا کبھی فقر اور تنگی نہیں آتی. کہتی یہ 2 کام کر لیں پھر فقیر ہی نہیں ہوگی. سی بات ہے نا. اگر یہ قوم، یہ قوم جتنے ہوٹلز ہیں کسی ویٹر کے لیے نہ باتھ روم ہے نہ ہاتھ دھونے کی جگہ ہے جو آپ کی سروس کرتے ہیں. سب سے پہلے جو ہوٹل نئے نئے بنتے ہیں اس کو ذرا اپنی لیبر کے ایریا کو دکھاؤ نا. وہ دکھاؤ اس کے لیے تم نے کیا رکھا ہوا ہے. جو باہر انہوں نے کیبنس رکھے ہوتے ہیں، اپنا کٹ رکھتے ہیں، اپنا ہاتھ دھوتے ہیں اور وہ بنا ہوتا ہے. وہ بنا ہوا ہے ہمارا کچھ بھی نہیں بنا ہوا. چھوٹا لے لیں بڑا لے لیں کوئی ہوٹل لے لیں اس میں. اور اگر آپ نے صرف یہ حلوہ پوڑی کھانی ہے نا تو اس حلوہ پوڑی کے پیچھے پیدل ذرا اندر چلی جائے. پھر دیکھیں وہاں پیڑے بنتے اور مکھیاں ساتھ کیسی اور گند کیسا، اور پھر منگائیں اور کھائیں حلوہ پوڑی جتنی آپ کھا سکتے ہیں وہاں سے. اتنی پیچھے گندگی اتنی کہ آپ کی سوچ نہیں جا سکتی ان گلیوں کے اندر جہاں بن رہی ہوتی ہے اور یہ دیگیں بن رہی ہوتی ہیں. سوال کیا جائے گا ان کے ایک ایک روئے سے خون گرے گا. اس سوال سے وہ اتنا ڈریں گے اور اتنا کانپیں گے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا دعا کرو کسی سے سوال نہ ہو، بغیر سوال کے پار لگ جائے انشاءاللہ. اللہم حاسبنا حسابا یسیرا. جس کا آپ نے حکم دیا اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی. اس وقت ان کا نگران تھا جب تک میں ان کے درمیان تھی. جب آپ نے مجھے واپس بلایا تو آپ ان پر نگران ہیں. آپ تو ساری چیزوں پر نگران ہیں. اگر آپ انہیں سزا دیں، آپ کے بندے نے معاف کرے تو غالب الدان. تب اللہ فرمائے گا یہ وہ دن ہے جس میں سچوں کو سچائی نفع دے گی. ہائی لائٹ کریں حشر اور آخرت. ینفع الصادقین، یہ نفع ہے جو دنیا میں سچ بولتے تھے آج وہ اپنا پروفٹ لے کے رہیں گے. کیا کرنا ہے؟ سچ بولنا ہے ہمیشہ. ہائی لائٹ کریں اس آیت نمبر 119 کو. یہاں وہ سچے ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے. اور یہی بس کیا قد فاز فوز عظیم. کیا زمین و آسمان کی تمام موجودات پر بادشاہی اللہ کی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اب اس کے نام دیکھیں کون سے آ رہے ہیں اور معاملہ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں. 2-3 چیزیں میں ایکسپلین کرنا چاہ رہی تھی جس کو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کے دور میں ہم کہاں چل کے جا رہے ہیں اور ہمارے معاملات کیا ہو رہے ہیں. شیطان کس کس طرح سے ہمارے اوپر حملہ ہو رہا ہے، ہماری کون کون سی کوالٹی اور ہمیں کس چیز کے اس سورہ مائدہ کے ساتھ ہونا چاہیے. سب سے پہلے ہدایت کے طلبگار بنو. حبشہ کا واقعہ ان کے اندر خیر تھی، ان کے آنسو گر گئے. ہماری بھی کبھی قرآن کے ساتھ آنکھیں تر ہونی چاہیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 ٹائمز اس سورہ مبارکہ کے ساتھ جو اللہ کے نام لیے اور پھر آپ نے آغاز کیا اور ان آیات کو پڑھ کے نجاسی. پہلے اللہ کے ناموں کا واسطہ، للہ اسماء الحسنی. اب آپ دیکھیں قرآن سن کر رونا ربانی طریقہ. یہ رب کے بندے ہوتے ہیں جنہیں قرآن سے عشق ہوتا ہے، قرآن سے محبت ہوتی ہے. وہ حق کو مانتے جانتے ہیں، ان کی روح زندہ ہوتی ہے، ان کی قلب زندہ ہوتی ہے. یہ تڑپتے ہیں اس کے ساتھ،
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں اقرار باللسان، زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے اس کی شہادت دیتے ہیں، یہ کامیاب لوگ ہیں۔ اندر گہرائیوں میں الحمدللہ یہاں سے نکلے، اللہ تیرا شکر، آپ لیٹے اٹھے بیٹھے آپ کے اندر سے الحمدللہ نکلنا چاہیے۔ سب سے، جب تک آپ کا یہ کانسیپٹ نہیں بنتا، جب تک آپ کا یہ کال نہیں بنتا، اندر سے دل نہیں کھلے گا۔ اندر سے دل کھلنا تبھی ہوتا ہے جیسے ایک بچے کو اپنی ماں نظر آئے تو ایسے ایک دم بھاگتا ہے نا، کبھی وہ سین دیکھیں کیا، جب انسان کو قرآن ملتا ہے نا تو اس کو اپنے اللہ سے دوستی کا پتہ چل جاتا ہے کہ میرا یہ رب ہے، یہ ہے، اور اس کو پھر خوف آتا ہے، وہ ڈرتا ہے، پھر صحیح مانو اس کی آنکھوں کی بہار، دل کی بہار بن جاتا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ میرے اندر کون سی سوچ ہے، کون سی عقل ہے۔ سب سے پہلے اگر عقل ہے تو سوچ بھی اچھی ہو جائے گی، جب سوچ اچھی ہو جائے گی تو قرآن میں سے فائدہ ہونا شروع ہو جائے گا۔ عقل مند ہے اگر آپ تو سوچ اچھی ہو جائے گی۔ اب اصل رہبانیت کیا ہے، اللہ کے بندے بننا کیا ہے، تقوی اور شکر، بس ڈرنا ڈرنا ڈرنا، منہ نہیں بنتا بنا لو، نہیں رونا آیا تو آنسو گرا لو، دو قطرے بھی گرے اور دو قطرے گرتے پورے منہ میں پھینکتے، آگ حرام ہے جس کے دو قطرے بھی اللہ کے ڈر سے گر جائیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا عقل پر پردہ جب پڑ جائے تو پھر انسان حق سے دور ہونا شروع ہو جائے، حلال میں تجاوز کرنا شروع ہو جائے، حلال ہے میرے پاس، میرا یہ سارا میں ہی اڑاؤں۔ جب عقل پہ پردہ پڑنا اس کو دیکھیں، نہیں، اس میں بہت لوگوں کا حق ہے، طیبات کو چھوڑ کے فضولیات میں وہ پڑ جاتا ہے، طیب چیزوں کو چھوڑ کے۔ کامیاب ہے وہ شخص جو حرام چیزیں چھوڑ دے۔ اپنے دلوں پہ لکھے ہر وہ چیز جو کسی بھی زمرے میں شک شبے میں آتی ہے میں چھوڑ دوں۔ کامیاب ہے وہ شخص جو حرام چیزوں کو چھوڑ دے۔ کون سی حرام چیز سب سے پہلے معاشرے میں آتی جس کے خلاف ہمیں شراب، ڈس لائک، ہیٹ، ڈونٹ لائک، تھوڑا بھی جو حلال ہے وہ کافی ہو جاتا ہے، اور حرام زیادہ بھی ہو نا وہ بدترین چیز ہوتی ہے۔ حرام مال دین اور دنیا دونوں کو نقصان دیتا ہے، حرام مال دین اور دنیا دونوں کو نقصان دیتا ہے۔ جو انسان تنہائی میں اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اونچا کرتا جاتا ہے، اونچے سے اونچا لے جاتا ہے۔ یہ وہ پاک مقام ہوتا ہے جو جنتیوں کا مقام ہوتا ہے، تنہائی میں اللہ سے ڈرنا، بس اپنی باتیں گفت و شنود اللہ سے کہنا۔ اب سینٹرلائز گھر خانہ کعبہ ہے، اب اس خانہ کعبہ کے ذریعے قیامت کے قریب اس کو اٹھا لیا جائے گا، جس نے سے مستفید ہونا ہے۔ کیا مستفید ہونے کا طریقہ کار کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بار بار جاؤ، تمہارا فقط تمہاری تنگی تمہاری پریشانی دور کر دے، حج بار بار کرو، عمرے بار بار کرو، اپنے بچوں کی جو ٹرپس ہیں اپنے بچے یہاں بٹھائے جا کے رکھ اللہ کے لگائیں، ادھر ان کے معافیاں مانگے، اللہ چن لے ان کو اپنے کام کا بنا لے، تو ان کو ہم پیسے جوڑ جوڑ کے رکھی جاتے، اور اللہ کے گھر، اللہ تعالیٰ کے جب گھر مہمان بنتے ہیں وہ کئی گنا اس کو واپس کرتا ہے ملٹی پلائی کر کے۔ ہمت کریں، کچھ ہمت کر کے پیچھے بھی بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں، اگر نہیں بھی ہمت ہے تو میں کہتی ہوں جس طرح میں بوڑھوں کو دیکھتی ہوں عبادت کرتے وہاں، جس طرح بوڑھے چل رہے ہوتے ہیں جھکی ہوئی کمرے ایسے، پھر بھی اٹھ کے کھڑے کے نماز پڑھ کے اتنی مشکل سجدہ کرتی ہیں، اس میں ہم اپنی عمروں میں بیٹھ جاتے ہیں کرسیوں کے اوپر اس عمر میں بھی۔ تو یہ اللہ کے گھر کو اللہ تعالیٰ درمیان میں لے کے آیا نا، جو دل چاہتا ہے کرو، اللہ نے تمہیں فری بتا دیا۔ نمبر ون چیز اب میں آپ کو بتاؤں، جو ایک معاشرے کا سیناریو ہم سمجھتے ہیں ہم بڑی ترقی کریں، بڑی ترقی کریں، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں کیا ہو رہا ہے، یہ کسی کا آرٹیکل میں نے لکھ کے آپ کو سنا رہی ہوں، جس نے 4 یونیورسٹیز کے اوپر ریسرچ کی اور بچوں سے خدا کے بارے میں پوچھا۔ جب اس نے خدا کے بارے میں اس انسٹیٹیوٹس میں جا کے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے، تو اس میں جو پورٹرے کرتے تھے ان کے مائنڈ سیٹ تھا وہ بالکل چینج ہو چکا تھا۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں اپنے چھوٹے بچے کا مائنڈ سیٹ کیسے بناؤں گی، اس سے سبق کیسے لوں گی۔ اگر میں آپ کو بیچ میں مڈ میں روک کے سنا رہی ہوں تو اس کا مقصد کیا ہے، میں ریفائن اپنے گھر کو کیسے کروں گی۔ او لیولز اور اے لیولز کا جتنا بچہ تھا اس کو اللہ کے کسی کانسیپٹ کے بارے میں نہیں پتا تھا، اس کو ریلیجن کے کسی کانسیپٹ بیسکس کے بارے میں نہیں پتا تھا۔ اس نے کہا اور اگر یہ کانسیپٹ نہیں بنا ہوا تو مینٹلی ایموشنلی وہ ٹینڈر تھا وہ، اور اس نے مینٹلی ایموشنلی جو اس ایجوکیشن نے دینا تھا اس میں ڈال دیا، وہ ویسا بن گیا۔ اور وہ کہتا ہے ریلیجن پرسنل چیز ہے، اس کو کوئی ضرورت نہیں ہمیں صاحب سے ڈسکس کرنے کی، میری نماز ہے نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے، میرا روزہ ہے نا، آپ کو کیا مسئلہ ہے۔ حالانکہ محلے والے کو بھی آگ لگانے کو کہا جہاں نماز نہیں ہے، تو اتنا اور کتنی فکر کرنی ہے مجھے اپنے بچے کا مائنڈ سیٹ کرنے کی۔ اس انسٹیٹیوشن میں جا رہا ہے، پڑھے لکھے بچوں کا سب سے بڑا کور ایشو نماز ہے، کہیں نماز نہیں پڑھ رہے،
زور کی نماز یونیورسٹی میں، اثر کی نماز یونیورسٹی میں، کہیں نہیں. آپ اس کو کیسے ڈیولپ کریں گے؟ اہم ترین بات نماز نماز نماز، ہر صورت میں نے اس کی مائنڈ. اور جو بچے، یہ پھر اس نے کراچی کی یونیورسٹی کا بتایا، اس نے کہا جو یہاں پہ فیملیز کا حال ہے اور جو یہاں پہ بچوں کا حال ہے، لڑکی لڑکی کے ساتھ، لڑکا لڑکے کے ساتھ، اور لڑکا لڑکی بننا چاہتا ہے، لڑکی لڑکا بننی چاہتی ہے، اور آپریشن ڈیو ہیں ان کے، باہر جا رہے ہیں، کوئی دبئی سے کرانا، کوئی وہیں سے کرانا. اور اس کو انہوں نے سب چیزوں کو لیگلائز کر لی. جب گھر سے تربیت نہ ہو، بچہ کی اگنور ہوا اور اپنے اکیلا چھوڑا ہوا اور پراپر توجہ ماں نہیں دے رہی ہے، تو پھر یہ بچہ اٹینشن سیکر ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں غلط چیز پہ چلا جاتا ہے. جب معاشرے کی سوسائٹی کے اندر آرام سے آپ کہہ دیں یہ گیا وہ گیا، ہاں یہ بھی گیا، یہ جو کھڑا ہے یہ ایچ ایس یہ بھی ہے، وہ خود آ کے کہتے ہیں کہ میں نہیں شادی کر سکتا ہے، لائک میلس فلانا، اور یہ اور پورے میڈیا پہ آ کے اور بھی اتنے بڑے بڑے لوگوں کا پورا گروپ بنایا اور انہوں نے اس کو پورٹرے کرتے ہیں. یہ یونیورسٹیز کی حالت ہے، یہ کالجز ہمیں دے رہے ہیں جہاں پہ دن اور رات کے لیے بچہ چھوڑ کے بڑے. یہ بگ انسٹیٹیوٹس کیوں لگا؟ اتنا بڑا چیلنج ہے اس وقت کا. لاجیکل آرگومنٹ کے لیے بچہ تیار نہیں ہے، اسلام سچا دین ماننے کو تیار نہیں، بہتر مسلمان بننے کو تیار نہیں. شریعت میں روزے کی ریسرچ کر لیں جا کے آپ ہے نا، قبرستان کے پاس دیکھ لیجیے، ہمارا قبرستان آتے ہیں آپ تو غور و فکر نہیں کرتے. میں نے دیکھا ٹینٹ لگا ہوا ہے، ٹینٹ لگا، اور اس سے پہلے ایسے ہوتا تھا کہ یہ میں نے دیکھا ٹینٹ باقاعدہ پورے لگے ہوئے، پیچھے دنیا ایسے گھسی گھسی. اور روزے کا احترام بھی ختم ہو، دوپہر کا لنچ چل رہا سب کا نا. تو یہ انسٹیٹیوٹس کو کیا کہنا ہے، ادھر کی کینٹین سب کھلی، یہ کچھ کا روزہ ہوتا ہے، کچھ کا نہیں ہوتا، کچھ مریض ہوتے ہیں، کچھ ہے. اس نے کہا، میں نے جا کے کہا کہ یہ کیا چیز ہے نا. بچے کو ہم سولوشن سوچتے ہیں کیا کریں گا ہمارے پاس. اور ایک بچہ تھا، کوئی اس کو لمس میں اسپانسر کر رہا تھا، اس کی اسپانسرشپ بند کر دی. جب اس کو انہوں نے دیکھا کہ فیس بک پہ نا اس نے اپنا وہ سارا لگایا ہوا تھا، بیسٹ ڈانسر آف لمس، بیسٹ فلانا ڈرامیٹک کا وہ، اور اس کے ڈانس گھوم رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور ڈرامیٹک سوسائٹی کے اندر 200 بچوں کو ڈانس سکھا رہا ہے، وہ کر. تو انہوں نے کہا میں نے نہیں یہ اسپانسرشپ دینی اس کو، اس ناچے کو نا بند کرو اس کی اسپانسرشپ. تو یہ ہمارے انسٹیٹیوٹ ہے جن کے اندر ساری چیزیں لیگلائز ہیں، باجے گاجے گٹار سارا کچھ کسی، اور بچے وہاں پہ بیچارے. اور کہتے ہیں کہ علینا لمس مسکت ہوتی تو بتاتی کہ جو بچے گاؤں سے آئے ہوئے ہیں نا، ان بچوں کی جتنی بربادی ہوتی ہے اور کسی کی نہیں ہوتی جو وہاں پہ گاؤں میں رہتے ہیں، اور ان کی جو حالت ہوتی ہے. کہتی ان سے تو امیر سے یہ پروجیکٹ کرا لیں، ہم نے افطاری کھلوانی ہے. روزہ اپنا ہوتا نہیں، افطاریاں کھلانے کے لیے ڈبے لے کے چل پڑتے ہیں، اپنا روزہ ہے نہیں ہے، چکھ رہے کھا رہے روزہ بنا رہے ہیں ڈبے میں. کہتی سچ اے موکری، سچ اے بگ فن کہ یہ سب سے بڑا انسٹیٹیوٹ جس میں سے سب سے ٹاپ کریم نکلتی اور کراچی کے، یہ اس کی ریسرچز تھی جس کے اندر واٹ ٹو ڈو. گھر کے اندر ایموشنل نماز سکھائیں ان کو ود میننگس کہ کیا میرے رب کا سجدہ ہے. بچوں کو اپنے ساتھ انگیج کریں. روٹ کاز جو انسٹیٹیوٹ بنے ہوئے ہیں، ان انسٹیٹیوٹس کے جانے سے پہلے آپ کی ان کے ساتھ کیا کانورسیشن چلتی ہے، اسلام کا کیا حق ہے، کتنی آپ ریپٹیشن کرتی ہیں، کتنی آپ اس کو کتاب پڑھ کے بتاتی ہیں، کتنا کنوکشن آپ نے اس کے اندر عقیدے اور ایمان کا ڈالا ہے، کتنی کنٹینٹڈ ہے آپ کے میرا بچہ کہیں بھی چلا جائے اس کو کوئی ہوا کچھ نہیں. انسان ہونے کی حیثیت سے انسان جس ماحول میں، اب جس ماحول میں جاتا ہے. ابھی کا ریسنٹ میں اس شہر کی ایک شادی تھی، اور لاہور میں بھی ایک شادی تھی لم اسٹوڈنٹ کی. 10 دن پھٹے چپ کے انہوں نے سارے گروپوں نے آ کے ڈانس کیا اور فیس بک پہ ڈالا، اور سارے کپلس تھے وہاں سے، کپل بن گئے ہوئے، سیکنڈ ایئر تھرڈ ایئر کٹھے رہ رہے تھے، دبئی کٹھے جا رہے تھے سارے. اور لڑکی تو لے کے ہی آتے ہیں وہاں سے ہر صورت، لڑکا بھی لے کے آتے، لڑکی بھی لے کے آتے ہیں. اور بعد میں کہتے رشتے کرانے والی نے کرایا رشتہ ہمارا نا، اور ایسے ہوا وہاں سے رشتہ ہوا ہوتا ہے، سارا معاملہ طے ہوتا ہے. تو یہ حالات ہے اور یہ معاملات ہے. اور پھر ہم کہتے ہیں دین ہے اسلام، کدھر سے آنا مجھے بتایا نا دین اسلام. جنہوں یہ لیڈر ہے ہمارے جس کے اندر انٹروڈکشن دے رہے ہیں نا، یہ لمس کا گریجویٹ، یہ میری وائف ہے نا، اس کے 2 پروجیکٹس پہلے سے چل رہے. کبھی یہ بھی دے دو کہ 5 وقت کی نمازی ہے، اتنی سی کرتی. میں نے اس کا وہ دیکھوں میں حیران ہے، بڑا کلوز ریلیشن تھا کہ خیر میں کسی چیز میں شامل نہیں ہوئی، شکر اللہ کا شادیوں میں نہیں شامل ہوئی، ویری کلوز ریلیشن شپ میرا. تو اس کے بعد نا وہ جو جیسے کلپ سا نظر آتا ہے
لڑکی کی ماں لڑکی سے بھی چھوٹی، اور لڑکی کی ماں نے اپنی شادی کا لہنگا پہن کے وہ پھٹے چکے کہ کوئی سوچ نہیں سکتا، اور اس کو ہم فخر سمجھتے ہیں۔ اور اگر ہم اس کو کرٹیسائز کر لیں گے، مائنڈ کر لیں گے، آپ شادیوں کو کیوں بیچ میں لاتی ہیں پلیز؟ مجھے بتائیں کیا لائیں باجی، آپ بتائیں کیا لائیں؟ چیزیں اس بڑی ڈپکٹ ہو رہی، وہیں سے سارا کام بن رہا ہے، انہیں انسٹیٹیوٹ سے سارا تماشا بن رہا ہے۔ اب یہاں سے جو وہ اللہ ہے تو کیا کیا سنائے اور کیا کیا کریں، ہم پریکٹیکل بات عمل کیا کریں؟ سپر اٹانومی کس کی ہے؟ رب کی ہے، جس کے ساتھ ان کو ہم عقل کو تابع نہ کر سکے، اور ان کے ایموشنز پیسے دے دے کہ ہم نے کہا ناچو گاؤ جو من، کنٹینیوسلی آخرت کی بات ان کے مائنڈ میں ڈالیں۔ اگر انٹیلیجنٹ ہوگا، انٹلیکٹ پہ ہوگا، اس کو پتا چل جائے گا کہ میں آدم کی اولاد ہوں مٹی سے، میں علم حاصل کرنے کے لیے وقت نکالیں بچوں کے لیے، ان کو ادب سکھائیں، اللہ پر یقین کرنا سکھائیں، بھروسہ سکھائیں، اور اپنے جذبات کو عقل پہ تابع کرائیں، ان کو شریعت کے نقطے سمجھائیں۔ بچہ تو فطرت پہ پیدا ہوا تھا، وہ تو مومن اللہ کی پہچان والا پیدا ہوا تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو یہودی نصرانی بنایا، پیسے دے دے کے، پیسے دے دے کے بربادی کرتے ہیں۔ یہ میرا فرینڈ ہے، یہ وہاں سے آئی ہے، یہ میری فرینڈ ہے وہاں سے آئی۔ اللہ کو انسان کے اندر نا نیچرلی ایک چیز ہے جو اللہ کو ماننے والی ہوتی ہے، اور اس کے نیچرلی بچے کے اندر فطرت ہوتی ہے۔ اگر آپ فطرت سے دور کرتی جائیں گی، اس کو الہ کے قریب نہیں کریں گی، اس کی عبادات ٹھیک نہیں کریں گی، اس کے اندر دعاؤں کی محبت نہیں ڈالیں گی، صبح شام کی ذکر اذکار، بیٹا حفاظت کی دعائیں بار بار فون کر کے ریمائنڈرز نہیں دیں گی، تو کیا ہوگا پھر؟ جو سب سے بڑے کمیونسٹ کنٹریز ہیں وہ کون ہے؟ رشیا، چائنا، یہ سب ایتھیسٹ لوگ ہیں، اللہ کو تو مانتے ہیں، نماز قرآن روزہ نہیں رکھتے بس۔ اس کا میکسیمم بچے ایتھیسٹ ہو رہے ہیں۔ جب ماں میرے پاس لے کے آتی ہے نا اور کہتا ہے ریلیجن میرا پرسنل افیئر ہے، کوئی ضرورت نہیں آپ اسے، بالکل پکا ایتھیسٹ ہو چکا ہوں، بالکل مرتد ہو چکا ہوں، کسی بات کو قرآن اور دین کی سننے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس پہ میں کنونس کروں گی، میں سمجھاؤں گی، میں جس طرح سے پھر کسی میل کو ساتھ لگاؤں گی، لیکن اب وہ پوجا کا کانسیپٹ تھا، ان کی انتھروپولوجی یہ تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک گانے والا ہوتا ہے علی ظفر اور فلانا، اس کے 15 ملین 18 ملین لائکس، گانے سے بھی پیسہ کما لے اور اس سے بھی کما کے اربوں اربوں کروڑوں نے لائکس کے ساتھ۔ وہ کون لائک کرتے ہیں، آپ یا کوئی گلی کا فقیر؟ وہ پڑھے لکھے بچے سارے، ساری ایجوکیٹڈ کلاس ان کے ساتھ، اور آپ دیکھیں قوالی میں، قوالی میں ان کی حالت ہوش میں ہوتی ہے، بکرا رہے ہوتے ہیں، تماشا ہو رہا ہوتا ہے۔ حل کیا باجی، سلوشن کیا ہے، کیسے جی؟ ساری کی ساری کٹھی آ گئی۔ ہاں جی، یہی چیز، بالکل ہاں جی، ہاں جی۔ اور اب پتہ ہے کیا، ان کو اتنا بڑا رات کو میچ دیکھ رہا تھا نا، ایسے ایسا، میں نے کہا اللہ میرے بچے کو نیکوں کے ساتھ رکھنا، اللہ میرے بچے کو نماز، امی چپ کر، اللہ میں تو تر مار مار مزاحل اس کر بیٹھے نا کہ میرے ہتھے آیا میچ دیکھ رہے، جتنے مزاحل چل سکتے تھے۔ میں نے کہا رمضان کے دن ساتھ چاچا بیٹھا ہوتا، آمین آمین، بیچ میں مجھے کہ چپ کرے بس کرے امی بس کرے، بازار ہوتے ہیں بہت بیزار ہوتے ہیں۔ جی جی، قوم اچھی ہوگی، پین ہونا، دین ہونا، قرآن ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اب یہ بیٹھی ہیں پڑھی لکھی، ان کے بچے بھی پڑھتے ہیں سارا کچھ، لیکن ریسرچ میں کر کے لاتی ہوں ان کو دینے کے لیے، حالانکہ ان کو لانی چاہیے کہ آج آؤ جی میں ذرا ایک چھوٹا سا لیکچر پریپیئر کرتی ہوں۔ بیچارے ڈاکٹر اسرار صاحب کے بیٹے میرے پیچھے پڑھ پڑھ کے باجی چھوٹے چھوٹے کلپس بنا دیں، باجی اس کے بنا دیں، باجی پلیز ریکارڈنگ کرا، ٹائم ہو تو بندہ کرے معاشرے میں۔ وہ تو یونیورسٹی کالجز کے بیٹھ کے حالات سنتے ہیں تو کہتے ہیں میں آپ کو سنا بھی نہیں سکتا، بتا بھی نہیں سکتا کہ کیا انسٹیٹیوٹ کی حالت۔ اب آپ کچھ ایک چھوٹی سی ریسرچ، آپ یہ اس کو کھولیں، اسکالرس کو پڑھیں جو ان کے اوپر ریسرچ کر رہی ہیں، عائشہ عامر اور سب، اتنا یونیورسٹی میں جا جا کے بچوں پہ وہ کام کریں۔ درد تو یہ ہے، دکھ تو یہ ہے، اس کو ہمیں پکڑنا چاہیے اپنے شہر کے لیے، جتنے بھی چھوٹے چھوٹے، اگر وہ ٹک ٹاکر 15 ملین گانے گا کے لے سکتے، ہمارے بھی چھوٹے چھوٹے کلپس ہوں جس کے اندر یہ قوم لوط والی باتوں کو ہم بہت زیادہ اچھے طریقے سے بتائیں، زنا کو، اور پھر اللہ کو انٹروڈیوس کرائیں، دعاؤں کو بار 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 بار، اللہ سے محبت بڑھائیں، اللہ کا تعارف کرائیں۔
اللہ کی رحمت دکھائیں اور صفات کے ساتھ بار بار بتائیں. جب میرے بندے پوچھیں کہ کدھر ہوں میں تو انہیں بتاؤ تمہاری شارک سے بھی قریب ہوں. اور اللہ تعالیٰ کا یہ انٹروڈکشن دو جو کہتے ہیں نا میں نہیں اللہ کو مانتا میں ایتھیسٹ ہوں میں یہ ہوں. بادشاہت اس کی بتائیں. اور بہت ان شاء اللہ تعالیٰ اگر عرش کا انٹروڈکشن دیتی ہیں کہ ہمیں سارا وقت دیکھ رہا ہے سارا کچھ کر رہا ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ زنگ اترے گا دل کا. ہم پازیٹیو رہیں اور ہم پازیٹیو چیزوں کو لے کے چلیں. سب سے بڑا جو چیز ہے یہاں پہ جو اگر اتنا بڑا خطرہ اور اتنا بڑا شیطان ہے جو حملہ کر رہے ہیں ہمیں کتنی پاور چاہیے اس کو یوز کرنے کی, ہمیں کتنا پازیٹیو دکھانا ہے. اب شیطان کا حملہ کس پہ ہوتا ہے؟ نمبر 1 سستی اور کاہلی اور جس کی نیت ٹھیک نہ ہو. وہ شیطان کے چنگل میں آ کے سب سے پہلے کیا ٹھیک کرنا ہے آپ نے اپنا سستی دور کرنی. ہوتی ہے دور؟ نہیں ہوتی. خود بیچاری سرنڈر ساری سرنڈر کرتی ہے نہیں دور ہوتی. کیا وجہ ہے؟ جوانی کی عبادت تو عبادت ہے, جوانی کا کام تو کام ہے. اس عمر تو کام کرنا ہمیں گھسیٹنے والی بات ہے. اس وقت یہ نوجوان ہے تو یہاں پہ بتایا کہ یہی سستی ڈالتا ہے اور نیکی سے دور لے جاتا ہے, پھر خواہشات ڈالتا ہے, پھر صغیرہ گناہ کو کبیرہ میں تبدیل کرا دیتا ہے. یہ کو ایجوکیشن اور سب سے بڑا فتنہ کو ایجوکیشن, یہ کبیرہ کبائر میں سے ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ اچھا یہ کبیرہ گناہ, یہ تو نارمل سوسائٹی کا بھی اب جانا ہی ہم کریں کیا. استغفار تو کرنے نہیں دیتا, اللہ کے قریب ہونے نہیں دیتا. خود اللہ کو یہ فریب دینے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے تم 1 قدم چل کے آؤ میں 10 قدم چل کے آؤں گا. اللہ کے بندوں کو اور اپنے بچوں کو خدا کے ساتھ جوڑے. یہ فلسفی لیں, پھر استغفار کی فلسفی لیں. استغفار کی کیا فلسفی ہے بیٹا؟ زمین بھر گناہ اللہ معافی, 100 بندوں کے قاتل کو بھی معافی, بس اللہ سب سے بڑی تسبیح ہم نے یہی کرنی ہے. زندگی, صحت اور قرآن, یہ اگر غنیمت ہے آپ کے پاس زندگی بھی ہے صحت بھی ہے اور قرآن بھی ہے تو یو آر دا لکیسٹ پرسن آن دس ارتھ. اس کا تو آپ سب سے خوش نصیب لوگ بیٹھے ہیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھے ہیں. زندگی کس طرف جا رہی ہے مجھے یقین کی کیفیت میں آنا. وہ دوست جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے وہ شیطان ہے. وہ دوست جو اللہ کی نافرمانی کی طرف لے کے جائے وہ شیطان ہے. اللہ دنیا کی حقیقت کھول کے ہمیں دکھا دے. جو شیطان وسوسے ڈالتا ہے نا اور برے خیال ہمارے دماغ میں ڈالتا ہے, اللہ اس وقت مجھے شیطان کی اکساہٹوں والی دعا سے سکھا دے. میں اپنے بچوں کو سکھا سکوں کہ اپنے دماغ کو کنٹرول کرنا سیکھیں, اپنی نفس کو کنٹرول کرنا. اب آپ دیکھیں دنیا ایک سائے کی طرح ہے, آپ پیچھے بھاگی جائیں اور موت کا وقت آ جائے. اللہ اکبر کا ذکر اللہ کے تمہیں قریب کر دے گا جب تم اللہ کو بڑا مان. اسلام مشکل نہیں, شریعت مشکل نہیں. جب تم اس میں داخل ہو جاؤ گے تو اللہ خود کہتے ہیں کہ آسان ترین ہے. شیطان ایسا تمہیں بہکاتا ہے, ایمان کمزور کرتا ہے, خواہشات کے پیچھے ڈالتا ہے, تمہیں کہتا ہے کہ اپنا نام بڑا کرو, اس کو یہ دکھاؤ. بھٹکتے 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 دجالی فتنوں میں پہنچ جاتے ہیں. دجالی فتنے کیا ہے؟ دجل ڈھکا گیا, آخرت کو ڈھک دے گا اور دنیا خوبصورت بنا دے گا. اب دنیا کے پیچھے بھاگی جاؤ اینڈ ٹائم آ جائے گا. اور وہ اگر یہ مونسٹری سسٹم ہمارے سامنے آ گیا تو یہ کامیاب مسلمان نہیں ہے. کیسی کیفیت ہو. اور یہ دجال جو ہمیں کس طرف لے کے جا رہا ہے, گھسیٹ کے جا رہا ہے کہ تمہاری گھڑی اچھی ہو, تمہاری گاڑی اچھی ہو, تمہارے کپڑے اچھے ہوں. دجالی فتنہ دنیا کو, اور پھر سونے کے ڈھیر جمع کر کے رکھو, یہ دجالی فتنہ. دوسری طرف اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے پاس ہے بھی ہے تو اعتدال ہو, ہے بھی ہے تو اعتدال ہو. تمہارا ہی نہیں ہے سارا, اس میں بہت سے لوگوں کا شیئر بھی ہے. وہ مومن متقی پرہیز سے یہ ہے تقویٰ, ہے بھی ہے لیکن میرا نہیں ہے. ڈر ڈر کے استعمال کرتا ہے, خوف کھا کھا کے استعمال کرتا ہے. میں کسی کا حق نہ ماروں, مجھے یہ مال ملا ہے تو مجھے اللہ کی قربت کا ذریعہ مل جائے, اس کے مخلوق کے ذریعے میں اللہ کو پالوں. اگر آپ بچوں کو یہ ٹرین کرتی ہیں کہ آپ مخلوق کے ذریعے بیٹا اپنے بچوں کی طرف پہنچنا ہے تو اللہ کی طرف پہنچنا اپنے بچوں کو کس طرح مخلوق لوگوں کے کام آئے, ان کی خدمت کریں, بڑوں کا خیال رکھیں, بزرگوں کے ارد گرد گھومنے کی کوشش کریں. کیا چیز بیمار ہوتی ہے, کیا چیز ٹھیک ہوتی ہے انسان کی جو انسان کو پار نہیں لگنے دیتی؟ ہاں جی بتائیں کیا چیز ہوتی ہے؟ جی روح بیمار ہوتی, ویری گڈ. 3 چیزیں ہیں نعمتیں اللہ نے ہمیں دی, ان 3 نعمتوں کا نام ہے قلب, عقل اور نفس. قلب, عقل اور نفس. اگر قلب جیسے زمین کا ایک گوشت کا ایک ٹکڑا ٹھیک ہے, سارا جسم ٹھیک ہے. اگر بڑا شیر دل انسان ہے, بڑا بہادر بندہ جی, بڑا دل ہی اس کا بہت بڑا ہے, بہت. اور عقل خیالات کا مقام ہے. اور عقل کہتے ہیں جو عربیوں نے لال سا ایسے اوپر باندھا ہوتا ہے نا, رومال کو پکڑ کے رکھتے ہیں, ایکل کسی چیز کو گرپ کر لینا,
عقل مند اپنی جذبات کو گرپ کر لیتا ہے، کسی کو نقصان نہیں دیتا، اس کے دماغ میں خیالات بھی اچھے آتے ہیں، عقل مند. پھر تھرڈ چیز آتی ہے نفس. نفس خواہشات کا مقام ہے. کیا آپ کی خواہش ہے؟ کیا آپ کے جسم میں اٹھ رہی ہیں چیزیں؟ مجھے چاہیے کیا، مجھے یہ لینا ہے، میرے حافظ بننا ہے، میرے اپنے بچوں کو یہ بنانا ہے، میرے دین، یہ خواہشات اٹھ رہی ہیں کہ کیا اٹھ رہی ہیں؟ صبح ہو شام ہو، اگر دماغ میں کاروباری خواہشات اٹھ رہی ہے تو کیا بنے گا اس بندے کا؟ اب ان تین چیزوں کے ساتھ ایک دماغ ہے جو ان تینوں چیزوں کو پروسیس کر کے تو آگے آپ کی باڈی پہ سارا کچھ، یہ بلڈ ان سسٹم ہے اللہ کی رحمت کے ساتھ، آٹو میں چل رہا ہوتا ہے، منٹ 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 ساری چیزیں. لیکن عقل مند بندے نے اپنے قلب کو بھی قابو کیا ہوتا ہے، جس کے دل میں سچے جذبات ہوتے ہیں، جس کے دل میں برے خیالات نہیں ہوتے ہیں. یہ دن رات اپنے دماغ پہ اگر کوئی بات آتی بھی ہے، بشر ہے، فوراً استغفار کر کے اچھی بات کو مسلط کرتا ہے، اچھی بات کو. آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو بندہ اندر سے ایسا، اس کو کبھی حزن نہیں ہوگا، کبھی غم نہیں ہوگا، اس کو کبھی ڈپریشن نہیں ہوگا. اور حزن اور غم دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے بڑی بیماری ہے. انبیاء اور اولیاء نے اپنے دل پہ محنت کی، اپنے قلب پہ محنت کی، اپنے قلب کو، گوشت کے ٹکڑے کو ٹھیک کیا، اور دماغ خود ہی ٹھیک ہو گیا، ٹھکانے آ گیا. دل میں یہ خواہش وہ خواہش یہ کر. اب تین طرح کے قلب ہوتے ہیں، آج آپ دیکھیں گے میرا قلب کون سا ہے. قلب میت، مردہ دل. لوتھرا تو ہے لیکن فراست نہیں، نابینا ہے، اندھا ہے بالکل. اس کے اندر اللہ تعالیٰ کے نام کی کوئی چیز ہی نہیں، توحید ہی نہیں، ونس ہی نہیں، وہ فطرت پہ ہے ہی نہیں. قرآن پاک میں آتا ہے کاش ان کے دلوں میں عقلیں ہوتی. اب انہوں نے کہا ہے کہ جو دل ہے نا، اس کے اندر ایک چھوٹا سا برین ہے. سائنس نے پورا برین پینیٹریٹ کر کے چھوٹا برین پھر بڑے برین کو بھیجتا ہے. پوری سائنس نے اس کو ریکارڈ کیا. اور بے شک آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، دل اندھے ہو جاتے ہیں، سمن بکمن ہوئی ہے. تو مردہ دل کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ مردہ دل کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ اس کو دنیا کی طرف لگاؤ ہوتا ہے، اللہ کی طرف لگاؤ نہیں ہوتا. تو الحمدللہ ہمارا دل زندہ ہے، اس پہ قرآن کی بارش ہو رہی، شکر ہے اللہ کے تعالیٰ کہ ہمیں یہاں لے آتا ہے. تو اس کی ایسی خواہشات ہوتی ہیں، مال، محبت، دنیا. وہ پجاری ہوتا ہے شہوات کا، یہ قلب میت ہے، مردہ دل ہے اللہ کی نظر میں. اس کو پتہ نہیں تھا یہ ملنا ہی ہے، میرا یہ کہیں نہیں جاتا. فوکس میں کسی اور چیز پہ ہوں، عبادت پہ، استغفار پہ، دعاؤں پہ، اچھی بات سوچنے میں. اب مردہ دل کی پسندیدہ مرغوب چیزیں، آزادی، کوئی شریعت نہیں، نو شیئرنگ. میں کیوں شیئر کروں چھپا چھپا کے؟ میوزک، ناچ، گانا، یہ سب مردہ دل کو پسند ہے. اور قلب میت کی تین علامات ہیں. گناہ میں اس کو جھجک نہیں ہوتی، وہ لوگوں میں پبلک میں جو مرضی کر لے. نیکی اس کو بھول جاتی. نصیحت تیسری نیکی اس کو بھول جاتی، وہ میں نے کرنی تھی، یہ ہونا تھا نا. بری محفلوں میں اس کا دل، نصیحت اس کو بری لگنا شروع ہو جاتی، کڑی لگتی ہے نصیحت اس کو. دل جو مردہ ہوتا ہے نا، سویا ہوا ہوتا ہے، مویا دل جیسے کہتے ہیں نا، اس کو مجالس بھی نہیں اچھی ملتی، اس کو کسی علم والے کی مجلس بھی ملنا ختم ہو جاتی ہے. اب دوسرا مرض ہے قلب مریض، قلب سکین. یہ کون سا ہے بھلا؟ اس میں طمع، لالچ اور گناہ گار دل ہوتا ہے، بہت ہی بیمار دل. اللہ تعالیٰ ان تینوں دلوں میں سے دیکھنا ہمارا کون سا والا دل ہے انشاءاللہ. تو دوسرا جو قلب مریض ہے نا، یہ تو صحیح علاج کے لائق ہے، اس کا تو بائی پاس ہونا چاہیے کہ ریپلیس ہونا چاہیے نا. یہ طمع والا، لالچ والا، خواہشات والا دل ہوتا ہے. ہر وقت اس کے دل کے اندر روگ پالے ہوتے ہیں اس نے نا. کوئی مورتیاں بیٹھی ہوتی ہیں، کہیں اس کو عشق ہو جاتا ہے، کبھی کسی سے پیار ہو جاتا ہے. یہ دل کے ہاتھوں بہت مجبور ہوتا ہے، اس کی کوئی شریعت نہیں ہوتی. ایسا قلب مریض افسوس کے مقام پر ہوتا ہے. قلب مریض کی علامت کیا ہے؟ قلب مریض کی علامت حرص، حسد، بخل، ریاکاری. یہ شیطان کی خواہشات پہ چلنے والا دل ہوتا ہے. ریاکاری ہے، مسجد میں آئے تو اس کی کوئی کیفیت ہی کچھ نہیں ہوتی، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں ہوں. شیطان کی رگڑ لگتا ہے، شہوات کو ابھارتا رہتا ہے. اور جسمانی بیماریوں کا علاج بساؤ کا لیزر سے، ان سب چیزوں سے ہوتا ہے. جب دل بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کس میں ہوتا ہے؟ جو میں نے ابھی بتایا تھا نا کہ سستی نہ کریں. جب اگر اس کا علاج کرنا ہے نا تو چستی کریں، اٹھے اور کھڑے ہو جائے کہ آپ کو پتا ہے ڈیفائنر یہ والا میرا دل ہے. ہر ایک کو پتا ہے میرا دل میوزک، ناچ، گانا پسند، یہ کرتا ہے، حسد، فضول باتیں، لباس، شہوات. شیطان کوئی کام کرنے کو تیار، نعوذ باللہ، استغفر. اس بیمار دل کو کیسے ٹھیک کرنا؟ اللہ نعوذ باللہ العجز والکسل. دعائیں مانگی، اللہ نیکی میں بھاگ بھاگ کے دوڑوں، میں نمازوں میں دوڑوں، میں قرآن کی طرف آؤں. تیسرا دل ہے، اللہ ہم سب کو دے قلب سلیم.
قلب سلیم وہ دل ہے، سلامتی والا دل، زندہ دل، نور سے بھرا دل، نیکی سے بھرا دل، ایمان سے بھرا دل، محبت الہی سے بھرا دل۔ قلب سلیم کا مطلب ہوا ہے کہ بچا ہوا دل۔ کون پیش کرے گا قلب سلیم؟ حضرت ابراہیم حشر میں اللہ تعالیٰ کو کہیں گے اللہ یہ قلب سلیم، اس میں تیرے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، آج اس دل کو ایسا کر لیں بس، ہمیں کسی سے کوئی ریٹرن نہیں چاہیے، ہم اللہ کے لیے جیتے ہیں، ہم اللہ کے لیے مرتے ہیں، ہم اللہ کے لیے جدا ہوتے ہیں، ہم اللہ کے لیے ملتے ہیں۔ فقط استقمن الایمان، قلب سلیم مل گیا، مجھے کسی سے کچھ نہیں چاہیے، اللہ کے لیے ملنا، اللہ کے لیے جدا۔ قلب سلیم کی پہلی علامت، وہ اللہ کے لیے کام کرتا ہے، اللہ کے لیے محبت کرتا ہے بس، اور اس کا کوئی نہیں ہوتا۔ اپنا اچھا عمل حدیث پاک میں آتا ہے قیامت کے دن 7 بندے عرش کے سائے، ان میں سے 7 میں سے 2 بندے وہ جو اللہ کے لیے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جن کی دوستی صرف اللہ کے لیے ہو۔ اور کبھی میں نے ایسے لوگ دیکھے کینہ پرور، اس اونٹ کو مطلب پرست کہتے ہیں، لوگوں سے اپنا مطلب نکالتے، اس سے فائدہ کیسے، بڑے سے سوشل سرکل میں کھڑے ہو کے میں اس ساتھ موو کیسے کروں، میرا اس ساتھ نام کیسے، میں اس کے ساتھ کھڑی ہو جاؤں، میرا نام ویسے۔ اس بیماری سے ہم نکل آئیں، ہمیں اللہ کے ہاں مقام چاہیے، ہمیں اپنا پاک قلب سلیم دل چاہیے، پیور ہارٹ میں اللہ کو پیش کر سکوں۔ اللہ اس میں کوئی فطور نام کی چیز نہیں تھی، اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا، اللہ کے لیے بغض رکھنا۔ امیر المومنین ام حبیبہ نے کلمہ پڑھیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی، ہجرت کے مدینہ، کافی عرصے کے مرتبہ ابو سفیان کو مدینہ آنے کا موقع ملا، ان کا دل بیٹی کو ملنے مدت ہو گئی تھی، بیٹی سے بچھڑے ہوئے، پوچھا ام حبیبہ کی حجرے میں آ گیا، باپ تھا اچانک گھر آ گیا، ام حبیبہ بھی اپنے والد کو دیکھ کر حیران، کیونکہ سفر سے آئے تھے، تھکے ہوئے تھے، چارپائی پر بستر پر لیٹ گئے، ام حبیبہ ذرا آگے بڑھی، انہوں نے جلدی سے بستر چارپائی لپیٹ لیا، چارپائی بھی اٹھا لی، اور سردار تھا، سمجھدار تھا، کہنے بیٹی آپ کے آنے پر بستر بچھاتے ہیں، بستر اٹھاتی ہے، بستر کے قابل نہیں تھا، اور پھر ام حبیبہ نے صاف کہہ دیا اللہ رب العزت کے سچے محبوب کا بستر ہے یہ، اللہ اور اس کے نبی کے قرآن والا بستر، اور آپ کا عقیدہ نجس ہے، آپ اس بستر پہ۔ اسی طرح سیدنا ابوبکر کے ایک بیٹے تھے، غزوہ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے، تو تب ان کے ساتھ بھی آپ نے فرمایا اگر میرے پاس تو آتا جنگ میں تو میں تجھ پہ سب سے پہلے۔ تو ان کا جو اگلی کوالٹی ہوتی ہے قلب سلیم کی، اللہ کے لیے دینا، اللہ کے لیے منع کرنا، اور ان کی اگلی جو کوالٹی ہوتی ہے، ان کو قلب سلیم ملنا شروع ہو جاتا ہے، حق کی گواہی دینے والے بن جاتے ہیں۔ یہ وہ قلب ہوتا ہے، ہوتا تو زمین پہ ہے، جسم کا صدر مقام اللہ کے یہاں ہوتا ہے، یہ دھڑکتا ہے، جس کو اللہ سورہ نور میں کہتے ہیں کہ میں اس کے اندر جلتا ہوں، اس کے اندر میں پھر نور ڈالتا ہوں، پھر میں ہی اس کے اندر تیل ڈالتا ہوں۔ سب سے پہلے اس رمضان کے اندر اپنا دل پاک کریں، صاف کریں، اور ہر بندہ جیسے اپنے گھر کی صفائی کرتا ہے نا، اس طرح اس مکان کو ہم نے کرائے پہ دینا اللہ تعالیٰ، بس اللہ نے رہنا اس میں، اور کسی نے نہیں رہنا۔ ہم نے اس رمضان میں تقویٰ لینا ہی لینا ہے، پاک صاف ستھرا دل، اور پھر اس کے بعد اللہ کے لیے وقف دل، اور اس میں کسی اور کو گھسنے نہیں دینا، اس کی کوئی دینے لینے کرنے، کوئی کام کرنے میں کسی کی شراکت داری نہیں ہے، بس اللہ کی شراکت داری۔ اب ڈیٹیل جو دل کے مسئلے اور خلاصہ کلام یہی ہے کہ جب انسان مردہ دل، بیمار دل سے قلب سلیم تک پہنچتا ہے، پھر وہ دل خود انجوائے کرنا شروع ہو جاتا ہے۔ اب قلب سکین جو ہوتا ہے نا، اگر آپ اس کو دیکھیں کہ قلب سلیم قرآن کی مناسبت سے خود ہی چلنا شروع ہو جاتا ہے، جیسا قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو القاء کرتے ہیں، اس کو اچھی بات اس کے دل میں آنا شروع ہو جاتی ہے، اللہ کہتا ہے میں تیل ڈالوں گا، یہاں سے اس کو شرح صدر، ہم نے رب اشرح لی صدری، رب اشرح لی صدری، یہ محنت خود دل پہ کرنی تھی، اور یہ دل کھلنا ہے، اور پھر معاملات درست ہو جائے۔ اب بتائیں کہ کس چیز پہ آپ کا دل میں چلتا ہے؟ جنید جمشید کہتے میرا دل مچل رہا ہے یاد الہی کے لیے، میرا دل مچل رہا ہے اس میں اللہ کے ناموں کا آگ لگی ہوئی ہے، اللہ میں تیرے در پہ کیسے پہنچوں، اور میں قلب سلیم پیش کیسے کروں، اللہ تعالیٰ میں تجھ پہ قربان کیسے جاؤں، اللہ میرے دل کو اجڑنے نہ دینا، اس کو ایسی بستی بنا دے جس کے اندر تو رہتا ہے، اللہ میں تیری نوازشوں سے حیران ہوں، پریشان ہوں، اس دل میں شکر گزاری ڈال دے، اللہ تعالیٰ میں کس دل سے تیری سورہ رحمان پڑھوں، میرا دل مچل رہا ہے کہ میں سورہ رحمان ایسے شکر گزاری، میری زندگی کی حاصل تیری یاد بن جائے، تیرے وصل کی تمنا میرے دل میں آ جائے، تیرے عاشقوں میں میرا نام ہو جائے، اور تیرے در کی رسائی مجھے ہو جائے، مجھے درد دل ملا، اور اے دنیا والو اس فقیر بے نوا کی آواز سن لو کہ جو دیوانے ہو جاتے ہیں اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیسے دیوانگی ان پہ طاری ہو جاتی ہے جب وہ نعمتوں کو یاد کرنا شروع ہوتے ہیں، بس اللہ آپ نے یہ دیا، آپ نے یہ دیا، آپ نے یہ، صرف شکر گزاری شروع۔ اب آپ سورہ رحمان پڑھ لیں اور ہمارے اندر شکر گزاری نہ آئے، اور ہمارا دل ہی نہ کھلے نیکی، ہم برائی سے رکے نا، سب جانتے اب شرح صدر ہوا ہے،
آپ نے محنت کیا، یہاں ایمان داخل ہوگا. کیسے ایمان داخل ہوتا ہے یا رسول اللہ؟ آپ نے جب تم ایک مجلس میں بیٹھے ہو اور تمہارے پیسے کپ کپی آتی ہے نا، اس کا اللہ کے فرشتے آ کے تمہارے ماتھے میں بوسہ دیتے اللہ نے بھیجا، اس وقت وہ قبر کی تنگی سے پناہ مانگا کرو اور موت کی سختی سے پناہ. جس نے وہ دعا مانگی اس کی دنیا ویسے ٹھیک ہو جائے گی. سب سے بڑا ذکر یہ اس نے کہا اس وقت جو کپ کپی آتی ہے وہ ایمان داخل ہونے کی کیفیت ہوتی ہے. آتی ہے نا ہمیشہ کپ کپی ایسے کر کے ایک دم جھرجھری سی آتی ہے، اس وقت وہ ایمان داخل ہونے کی. اور ویسے اگر ایمان پہ محنت کی بھی ہے اور اس پہ ہارڈ ورک ہو رہا ہے تو ترتیب کیا بنی؟ دل پاک ہوا، دل پہ محنت کی، دینا لینا ملنا جدا اللہ کے لیے ہوا، اور پھر اس میں سے سارا پاک صاف ستھرا دھو کے کر لیا. یہاں شرع صدر ہو گیا، بس میں نے اچھا کام کرنا، میں نے کوئی برا کام نہیں. یہاں ایماندار بندہ بن گیا. یہ دل اللہ کو چاہیے تھا. قرآن نام اسٹارٹ کرتے ہیں 10-20 منٹ. پھر ایک میں نے ایک اور آرٹیکل چھوٹا سا سنانا ہے آپ کو، اسٹینڈرڈس کیا، ہم کس طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ، اور پریکٹیکل بات کے بچوں کے لیے ہم کیا آج ہم نے ایتھیسٹ والے میں سے کیا سیکھا ہے. میں نے اس کے قرآن پہ فوکس کرنا، میں نے اس کی نماز پہ فوکس کرنا، میں نے عقیدے پہ فوکس کرنا، میں نے ہر وقت اس کو اللہ سے کنیکٹ کرنا، میں نے چھوٹے چھوٹے میسج بھیجتے رہنا. اور اگر یونیورسٹی ساری کالجز جن کے بچے پڑھے ان کے اوپر یہ امپیکٹ ہے تو میں نے بھی اپنا اب جن سے پڑھ کے آگے جیسے اس کو نکالنا کیسے اس امپیکٹ. اس نے کہا اس یونیورسٹی کالجز کا اتنا بچہ تو فطرت سے پیدا ہوا تھا، جو ہم نے اس کے ساتھ کیا وہ بہت بڑی زیادتی تھی. اور گھر کا بھی وہ انوائرمنٹ نہ ملے، اگر ماں بھی اگر موڈ اسکواٹ ہر وقت سوشل پیج پہ لگی رہے، بچے کا کیا قصور ہے؟ اس دنیا میں کس لیے آیا بچہ؟ اس دنیا میں کس لیے آیا جی؟ بچہ اس دنیا میں اسی لیے آیا ہے وہ بھی فینڈی فنڈی کی ٹاپی پہنے اور قمیض پہنے اور بیٹھ جائے ایسے کر چھوٹا سا دل. اور اس سے نہیں نا، مطلب انسان نا ایسے. یہ جو پی سی ہوٹل تھا نا ادھر ایک ماں اور بیٹی تھی، اور ماں جو تھی نا اس کا بھی کوئی ڈریسنگ ایسی تھی لوگ اس سے تصویریں اتارے تھے. جو چھوٹی بچی تھی نا وہ زمین سے لے کے پاؤں تک برانڈ میں تھی، ٹوپی جوتا بوٹ بیلٹ، وہ ایسے کر کے لوگ کے ہم نے ایسا تصویر وہ ایسے اتروائے، وہ بھی جہاں جہاں کے اتروائے ایسے کرے ویسے کرے. انسان اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو مرضی پہنے، جس طرح کا مرضی پہنے، جتنے کا مرضی پہنے، لیکن ریاکاری تو نہ ہو، دکھاوا تو نہ ہو. کس طرح سے اس سوسائٹی کے وائرس کو ٹھیک کیا جائے کہ میں اپنی سیٹسفیکشن کے لیے جو مرضی پہنوں اور میرے دل میں شرح صدر ہو کہ کوئی بات نہیں، میں نے اچھا گھر ہے، اچھی چیز ہے، اچھی سواری، کوئی بات نہیں، استعمال کی چیز ہے، اس کو اللہ نے منع نہیں کیا، اس کو کس طرح سے میں اچھے طریقے سے یوٹیلائز کروں. نعمتوں کا مطلب دکھاوا اور ریاکاری نہیں ہے. نعمتوں کا اچھا استعمال ہے، بٹ کیسے اس کو ڈائیورٹ کریں بتائیں گے؟ کیسے اس کی ڈائیورژن آئے لائف کے اندر؟ ہم اس کو تب ٹیچ کیسے کر سکتے ہیں اگلے جنریشن کو کہ بیٹا اس سکنس اس کو ٹھیک کیسے کریں، اس کو بیلنس آؤٹ کیسے کریں. یہ نعمت استعمال کرنی ہے لیکن اس کو ایسے کر کے ایسے کر کے ایسے کر کے نہیں کرنا. اچھا کھانے پہ بھی کوئی ٹوک نہیں ہے، کسی چیز پہ بھی کوئی ٹوک نہیں ہے. اگر کچھ اچیومنٹ ہے تو اس کے بعد چلیں جی آپ اس کو کہیں گے یو ہیو ڈن ویری گڈ جاب، ناؤ یو ڈیزرو دس، یہ لے لو وہ لے لو یہ لے لو. اچیومنٹس بھی نہیں ہے. اچیومنٹ بھی جو اللہ تعالیٰ سے ہم خیر مانگے، رحمت مانگے، ہماری نسل کو بچا لے اللہ تعالیٰ، انہی میں خیر بھر دے، انہی میں اتنی برکت دے دے، ان پہ اتنا فضل کر دے، ان پہ اتنا کرم کر دے، ان کو حق نظر آنا شروع ہو جائے. اور اللہ تعالیٰ ماں اپنا حق ادا کرے اس کو حق دکھانے کے لیے، اس کے شرع صدر لانے کے لیے، اس کے قلب کو پاک کرنے کے لیے اپنی جان لگائے. لیکن اگر تھوڑی سی نالج ہوگی تو پھر لگائے گی نا اور بہتری کی طرف لے کے آئے گی. اور دیکھنا بچہ جو ہوتا ہے نا اس کو بڑی جلدی برین واشنگ ہو جاتی ہے، اس کو بڑی جلدی ہم ٹیچ کر سکتے ہیں نا. بالکل. ہاں جی ہاں جی اب اس کو تھوڑا سا چلے 100% نہیں ڈاپٹ، تھوڑا کر لیں ڈاپٹ زیادہ نا کہ چلے جی تھوڑا ریورس لگا کے تھوڑا 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 ڈاپٹ کیسے کروں. اب اس کی چلے میں رمضان کے بعد قرآن پڑھنا اور نمازیں اس کی 5 ٹھیک رکھوں گی، اسی طرح سے رکھوں گی. چلو بیٹا نماز کی ٹائمنگ میں صاف کر تنہان الفاشائی ممکن، جب نمازیں ٹھیک ہو جائیں گی سب چیزوں سے رک جائیں، سارا معاملہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. صرف ہم نماز کا نظام اگر ٹھیک کر لیں، دنیا کے کسی کونے میں بھی بیٹا نماز پڑھ نماز پڑھ، اس کو اسٹریس لے کر کے نا بار بار چیک اینڈ بیلنس رکھیں انشاءاللہ.
کیونکہ دیکھیے شیطان جب پکڑتا ہے نا بچے کو، اس کا کیا قصور ہے؟ ان کو گردن سے پکڑ کے اس کے پاؤں نیچے نہیں لگنے دیتے، پھر اپنی خواہشات سے اس ساتھ کھیلتے ہیں۔ آپ سوچیں اگر میں اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہی ہوں تو شیطان نے مجھے اوپر ریز کیا، مجھے اس سے چھوٹنا کتنا ضروری ہے، حفاظت کی دعائیں پڑھنا کتنا ضروری ہے، صبح شام کے ذکر اذکار کرنا، مجھے اس بچے پہ دم کرنا کتنا ضروری ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا کہ وہ جو دم کرانا ہے وہ کتنا مشکل ہے، جو صحیح کوئی دم کر کے شیطان نکال رہا ہو، دھڑ دھڑ کام 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 کے بری حالت ہو جاتی ہے۔ تو آپ خود کریں نا دم بیٹھ کے، کوئی اچھی اچھی پڑھائی کریں ان کے اوپر، اور دیکھیں جس چیز کی منزل پڑھیں۔ جی وہی برین واش کر دیا نا، ایتھیسٹ کر دیا نا، کہ جی آپ تو ہمیں ڈراتے ہیں، حالانکہ قرآن کا ٹریٹ ہی یہ ہے کہ ہمیں کوئی آخرت، چلے ہم رحمت کے ساتھ بتاتے ہیں بیٹا جنت لینی ہے، آخرت لینی ہے، رحمت کی باتیں زیادہ کر لیں، اگر ڈرنے سے وہ ڈر رہے ہیں تو، لیکن جو چیز خوف میں ہوتی ہے اور کسی چیز میں نہیں ہے، جو چیز خوف میں ہوتی ہے، جہاں آخری پاروں میں آگ عذاب اور اس کی آیتیں آئیں گی، اس کا بندہ اسی وقت کانپ جائے گا، اس کی روح ہل جاتی ہے اس وقت میں، تو یہ دادی بیچاری سسی بے خبریں۔ ہوں 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 ہاں جی، بچہ کو نہ کچھ اس بچہ تو فطرت میں پیدا ہوا تھا، اس کا تو فالٹ ہی کوئی نہیں۔ کیا بتانا ہے، کسی چیز کا پتہ ہی نہیں۔ ہوں مجھے آج بھی یاد آتا ہے، جو ہم دیکھتے ہیں نا رشتوں کے معاملات میں، وہ بڑا ہمیں کاؤنٹ کرتا ہے نا، کہ رشتوں کے معاملات میں جب ہم دین نہیں دیکھتے نا، ساری پرابلم آنا شروع ہوتی، کبھی نہیں وہ سنور سکتا، قسم سے آپ جتنا مرضی زور لگا لیں اس کے اوپر، وہ سنوارنا بڑا مشکل ہے، میرے خیال ہو سکتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ جنرلی وہ میں آج بھی یاد آتا ہے کہ کسی نے دورہ قرآن کیا تو سر پہ دوپٹہ اس کی امی پریشان ہوگی کہ اس نے سر ڈھک لیا، اس کی امی تڑپے کہ اس نے سر ڈھک لیا، آیا اب ہمارا کیا بنے، آیا ہمارا کیا بنے۔ جتنی خوبصورت اور اچھی چیز ہوتی ہے اس کو تو اتنا ڈھک چھپا کے رکھنا چاہیے، تو ڈرائیوروں سے بچائیں خدا کے لیے، کس طرح سے شو پیس بن کے سب سے پہلے ڈرائیورز کے سامنے آ جاتے ہیں، شعور ہے نا، جگانے کی ضرورت ہے نا تھوڑا سا، کہ بیٹا لک ہاؤ دے آر واچنگ یو، اور یہ حرام نظریں پڑ رہی ہیں اب، جو بندہ گھر آتا ہے اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا، حدیث کا مضمون اس طرح سے اتنا حرام اپنے گھر کے لے، اس بچے کو ہاتھ لگایا بچہ پلیت ہے، اتنی حرام نظریں اس کے اوپر پڑی ہوئی، نہ محرموں کی نظریں پڑنا حرام نظر پڑنا ہے، اس کی صلاحیت ہے پوری باڈی کے اندر ریز ہے، اور اگر آپ کو غور سے دیکھنا آپ ایک دم ایسے کر دیتے کہ کیسے دیکھ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، بس ڈرائیور کو نکال دیتے وہاں سے کھڑے کھڑے ڈرائیور فارغ کر اس کی نظر نیچے نہیں ہوتی، اسے میں بھی دیکھوں گا ایسے بھی دیکھیں گا، جس کو دیکھے گا اس سے کہانی شروع کر لے، جی اے ہو گیا جی اے ہو گیا جی اے، مطلب ہاؤ کم کہ ہم کس طرح کس چیز کو کیلکولیٹ کر سکتے ہیں اس وقت، پہلے ایسا حالات نہیں تھا، ان کی نظروں میں تھوڑی بہت حیات ہی کچھ تھا، وہ بھی ختم ہوتا جاتا، اور پتہ ہے کیا پھر سب سے بڑی بات، میرے ہمارے گھر کے سامنے اکیڈمی ہے، جب وہ 5 5 6 6 فٹ کی لڑکیاں جا رہی ہوتی پینٹ قمیض پہنی، اور نیچے ڈرائیور نے بستہ اٹھایا ہوا جا رہی ہوتی، تو میں کہتی ہوں کہ یہ کن ماؤں کی بچی اکیڈمی میں آ رہی ٹیوشن پر، اور جس ہولیے میں آ رہی ہے قسم سے، جب میں آپ کو ویڈیو بنا کے دکھاؤں، گارڈ دیکھ رہے ہیں، نوکر دیکھ رہے ہیں، ڈرائیور دیکھ رہے ہیں، ساری لائنیں لگی ہوتی ہیں رائٹ لیفٹ پہ ٹریک پہ، تو میں دیکھ رہی ہوتی اس بچی کا کیا قصور تھا بیچاری کا، جس کو ماں نے اس طرح ڈریس اپ کر کے نکالا ہے گھر سے، سنگل بندہ اب کوئی دینی ڈریس نہیں ہوگا کہ شلوار قمیض میں آ جائے، ہر لڑکی بچی کی پینٹ قمیض، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لعنت کی اس شخص پہ جو عورت مردوں کی مشابت لباس پہنے، اور جو مرد عورتوں کی مشابت لباس پہنے، ان کو اپنے علاقے قبیلے سے نکال دو، باقی وہ خراب کر دیں، جو عورت خراب ہوئی سورج نسان میں اس کو بند کرو مر جائے اندر، وہ نکلے نا سارا شہر گندا کر دے گی، دیکھا نہیں کیسے کرتی، دیکھا نہیں کیسے ایک اٹھتی ہے پیچھے اتنا بڑا گروپ بنا لیتی، اور اس کے بعد پھر وہ چیز چلتی ہے کہ اس کے پھر سائڈ افیکٹس نکلیں گے، نحوست آئے گی، برکت اٹھ جائے گی، کاروبار خراب ہو جائیں گے، ایسے کاموں سے برکت آنی ہے،
ایسے کاموں سے تو نحوست ہی آنی ہے نا، پھر کلیپس کر جائے گا. سیالکوٹ شہر تھا یہ بڑا ریسٹرکٹڈ شہر تھا، ساسوں کے کنٹرول میں تھا، بہووں کی مجال نہیں تھی. تھوڑا عرصہ ہو گیا کہ ان کی بڑی جنریشن مر گئی، اب یہ نکلنا شروع ہو گیا. اب اس شہر کا بھی میرا خیال ہے کرائسس آنے میں دیر نہیں، بلیو نہیں اب اس شہر کا بھی. اب یہ وہ ابھی بھی ایک تھوڑی سی لوٹ نکلی، باقی سب گھریلو، سب گھریلو. اور اس شہر کے سب چیزیں بند ہو گئی، صرف وہ چیزیں رہ گی جس میں کوئی انرجی نہ لگے، اور گھر بیٹھ کے جی ہوٹل بنا لو، یہ بنا لو، وہ بنا لو، پلازا بنا لو، کرایہ کھا لو. جس کسی کی نلائق اولاد دیکھنی ہو نا، نلائق اولاد اس کا یہ کاروبار ہوتا ہے کہ کرایہ کھا لو. نلائق بچے کی پہچان ہے جس کی گروتھ ہی نہیں ہوئی، نہ مینٹل ہوئی، نہ اس نے کوئی کریٹیوٹی کی، نہ اس نے کوئی کام آگے سے اپنی گروتھ. تو وہ تھی کہ باپ جس کام پہ تھا یہ تو ہوا، جاؤ شاباش ایک اور کر کے دکھاؤ، چلو شاباش، بنے بنا پہ بیٹھو نہیں، خبردار نکلو یہاں سے. تو یہ ہم اپنی مائنڈ سے تو گروتھ کو سوچتے ہی نہیں ہے کس طرح سے ہے. وہ ہوتی بھی تبھی ہے، یہ جب سورہ انعام کا نزول ہوا نا تو سارا آسمان سفید ہو گیا. سبحان اللہ و بحمدہ کی سبحان اللہ کی ہر طرف تسبیح روشن. یہ کون سی چیز کا نزول ہے؟ اب نے کہا سورہ انعام کا نزول ہے. پڑھیں گے، اس پہ غور و فکر کریں گے، تدبر کریں گے، دیکھیں گے آپ کیا اس میں سے ڈھونڈتی ہیں اور میں کیا ڈھونڈتی ہوں. جب حشر کے میدان میں پہنچیں گے اور جنت دوزخ اور اللہ تعالیٰ کا عرش آ جائے گا اور جنتی سامنے آ جائیں گے تو ان کو اللہ تعالیٰ کہے گا آج میں تمہاری مہمانی کروں گا، آج میں تمہارا انٹرٹینر ہوں، اور میں نے جو کچھ جمع کر کے رکھا ہے نا، آج تمہاری اس جنت کی طرف شفٹنگ ہوگی جس کو رمضان میں دھونی دیا کرتا تھا، میں خود ڈیکوریٹ کیا. اللہ تعالیٰ رمضان ہم اس دھونیوں کو دیکھ رہے ہیں، یہاں پہ وہ لگا کے خوش ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹی سی جگہ کے اوپر، اور دنیا 2 دفعہ کرو تو ایک بندے کی جنت. جسٹ امیجن، جس کے لیے پھر وہ بھاگو بھاگو بھاگو، بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اس کے لیے بھاگو اگر بھاگنا ہے تو، اور کچھ نہیں. اللہ تعالیٰ وہاں عرش کے آئیں گے اور لوگ آ جائیں، وہ اللہ ساروں کو اللہ تعالیٰ کہیں گے یا رضوان 70 پردے آہستہ آہستہ کر کے ہٹاؤ، نہیں تو یہ سیاہ آنکھوں کو بھی طاقت ہو، دل کو بھی طاقت ہو کہ میرا دیدار کر سکے. اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی چیز نہیں دنیا. کتنے 100 سال وہ دیدار کرتے رہیں گے، جب ان کو جدا کرنے لگیں گے وہ اتنا روئیں گے، اللہ ہم نے آپ ہی کو دیکھے جانا، ہم نے اور کچھ نہیں دیکھا. جو شخص دنیا میں اللہ کے دیدار کی دعا کرتا ہے، اللہ اس کی دنیا میں کام سنوارتا ہے، اس کا چہرہ تر و تازہ کر دے. اللہ میں نے تیری مجلس میں بیٹھنا پلیز، اللہ مجھے ویزا، آپ مجھے شنجن ویزا لگ جائے، یہ دعائیں. اور ہم کہ اللہ تیرے ویزے بیٹھنا ہمارا وہ ویزا لگ جائے، کسی بھی طرح اللہ وہ کام کرا لے. سب پیچھے رہ دینا، سب چھوڑ دینا، کچھ نہیں ہمارے ساتھ جانا. اب وہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرمائی، یا داؤد جو دنیا میں تمہارے تار تھے اور تم دنیا میں لوگوں کو سناتے تھے اتنے خوبصورت کہ چرند پرند درخت بھی جھوم رہے، آؤ آج میں ان کی مہمانی کرو، سناؤ ان کو. وہ جب سنائیں گے تو بندے کہیں گے اللہ ایک سجدہ کر لیں. نہ آنکھوں نے سنا، نہ دل نے دیکھا، نہ ایسی کوئی کانوں نے سنا، آپ ہمیں سجدے ان کا سجدہ ختم، اب صرف انجوائمنٹ اور پلیئر کا ٹائم ہے. اس پر کہیں گے اللہ تعالیٰ ایسی انٹرٹینمنٹ، ابھی تو تمہیں کچھ ملا ہی نہیں، اب تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان سنائیں. جو سورہ رحمان سنا دیں گے تو کہیں گے او مائی، ہم اب دیکھیں دیدار ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی مسجد سورہ رحمان سنا رہے. انشاءاللہ 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 وہاں تک پہنچنا ہے انشاءاللہ. جب وہ ہو جائے گا تو کہیں گے ابھی تمہارا رب تمہیں کچھ سنائے گا، ہٹاؤ سارے پردے، اللہ میں ان کو سورہ انعام سنا. کیا ہے، توحید ہے، ونس ہے، آخرت ہے. مان لو مان لو مان لو، بلیو کر لو میرے پہ، ٹرسٹ کر لو میرے پہ، میں تمہیں یہ دوں گا، میں تمہیں یہ دوں گا. گندے کام نہ کرو، گندے کام نہ کرو، سوسائٹی میں اچھے بن جاؤ، برائی کو اچھائی سے دھونا شروع کر دو. یہ کہتے ہیں ہمارا رب. ہم نے گندے ہی بنے رہنا، ہم نے برے ہی بنے رہنا، ہم نے بے نمازی بنے رہنا، ہم نے تارک قرآن بنے رہنا، ہم نے رشوت خور بنے رہنا، غلاظتوں میں ڈوبے رہنا. ہم کیا وہ وقت ابھی نہیں سورہ یونس کی جو آیت ہے ایمان والوں کے لیے نہیں آیا کہ سجدے میں گر جائے اور معافی مانگے؟ کیا ہماری اتنی عمریں نہیں ہو رہی کہ ہم استغفار کریں اور معافیاں مانگے جس ایج گروپ میں ہم پہنچے ہیں؟ اور جو جوانی والے ان کے تو بہت ہی بڑا درجہ ہے. اب یا اگر الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض، تعریف اس رب کی جس نے زمین و آسمان بنائے، روشنی اور تاریکیاں پیدا کی، پھر بھی جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کیا، دوسروں اپنے رب کا ہمسر ٹھہرایا، وہی ہے جس نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، میں تمہارے لیے زندگی کی ایک مدت مقرر کر دی، ایک دوسری مدت بھی مقرر کی جس کے یہاں طے شدہ، مگر تم لوگ ہو کہ شک میں پڑے. وہی ایک خدا آسمانوں میں بھی زمین میں بھی تمہارے کھلے چھپے سب حال جانتا ہے. جو برائی یا بھلائی تم کماتے ہو اسے خوب واقف ہے. لوگوں کا حال یہ برائی اور بے حیائی
اور جو تم کماتے ہو اللہ اسے خوب آگے. میری ایک بڑی کلوز فرینڈ تھی، اس کی بیٹی میں مجھے بڑا مان تھا، ٹرسٹ تھا. یہ سارے ایک طرف ہو جائے لیکن اس کی بیٹی بڑی متقی پرہیزگار ہے، بہت متقی، بہت پرہیزگار ہے، اور بڑی اس کی میری گفتگو اچھی ہوتی ہے. دنیا میں اس وقت ان کا نام ہے، ان کی کمپنی کا، ان چیزوں کا، ان سارے معاملات کا. اچھے انتہائی نیک شریف لوگ تھے، عورتیں کی کبھی دیکھی کسی نے نہیں. لیکن زندگی میں حرام اتنا آیا کہ جس بچی کے اوپر مجھے اتنا تھا اس نے بھی پینٹ قمیض پہن کے کھڑی ہو. جب انسان گناہ کرتا اس کا سب سے پہلے لباس کم ہوتا، حضرت آدم کا لباس ہوتا تھا. جب انسان گناہ کرتا یہ جو بصیرت والی آنکھ ہوتی ہے نا، اس کو حلال حرام حرام سب نظر آنا شروع ہو. اتنا مجھے اس پہ ترس آیا کہ اتنی سال اس نے محنت ریاضت اپنے بچوں کو اپنے پہ بھی کی. اسی وقت مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ بہت بڑے ان کے کاروبار ہو گئے تھے، بہت بڑی لیول پہ پہنچ گئے تھے. حلال حرام کی تمیز ہی ختم ہو گئی. جب تک کچھ خدا کا خوف تھا تب تک کام چلتا رہا، یقین کریں. پھر ایسا ہوا کہ ان کی صحبت بھی آہستہ آہستہ ایسے لوگوں سے ختم ہونا شروع ہو جاتی. پھر وہ اور ہی لیول پہ پہنچنا شروع ہو جاتے ہیں. لوگوں کا حال یہ کہ سب نشانیوں کے بعد ایسی نہیں جو سامنے آئی ہو انہوں نے منہ موڑ لیا. چنانچہ اب جو حق ان کے پاس آیا انہوں نے چھٹلایا. اچھا جس چیز کا بھی مذاق اڑا رہے ہیں قریب اس کے متعلق کچھ خبریں انہیں پہنچیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں اس سے پہلے کتنی قومیں کہ ہم ہلاک کر چکے جن کا اپنے اپنے رب نے دورہ تھا، ان کو ہم نے زمین میں دور اقتدار بخشا. تمہیں نہیں، وہ تمہیں نہیں بخشتا کہ ان پر ہم نے آسمان سے خوب بارشیں کی، ان کے نیچے نہریں بہائیں. مگر جب انہیں کفران نعمت کیا آخر ہم نے ان کے گناہوں کی پاداش کو انہیں تباہ کر دیا، ان کی جگہ دوسری قوموں کو ہائی لائٹ کریں. مجھے یہ آیت کیا کہتی ہے؟ جب ہم بہت زیادہ گناہ کریں گے ہم تباہ ہو جائیں گے، ہم ختم ہو جائیں گے، ہماری نسل ختم ہو جائے گی. یہ میں نے آپ کو سامنے مثال دی ہے کہ برباد ہو گئے. اب یہ آہستہ 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 شراب پئیں گے، سب ہر بربادی کی طرف گم ہو جائیں گے. تو یہ کفران نعمت نہ کریں. اگر اللہ نے نعمت کیا اس کا صحیح استعمال لے کے آئیں. اے پیغمبر، شکر گزاری کا ڈیفینیشن کیا ہے اکارڈنگ ٹو عربک ڈکشنری؟ نعمت کا صحیح استعمال. شکر گزار، میں منہ سے شکر 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 صدقے خیرات کرتی جائیں. اور نعمت کا غلط استعمال کو جو اللہ نے مجھے پیسہ دیا، دولت دی، اس کا ڈیفینیشن لکھیں. نعمت کا صحیح استعمال شکر گزاری ہے. اور جنہوں نے حق کو انکار کیا کہتے ہیں سری جادو ہے، کہتے ہیں کہ اس نبی پر کوئی فرشتہ کیوں نہیں. اگر ہم کہیں فرشتہ اتار دیتے، اب تک فیصلہ ہو چکا ہے، نے مہلت دی ہے، اگر ہم فرشتے کو اتارتے تب بھی اس انسانی شکل میں اتارتے، اسی طرح نے شبہ میں مبتلا رہتا جس کو ہی مبتلا. جب انسان کے لیے نا دولت کے بہت بڑے بڑے ڈھیر لگنے تھے. ایئرپورٹ کا بھی ٹھیکہ میرے پاس، وہ دو چار کالونیاں بھی میرے پاس، 5 وہ بھی میرے پاس، وہ پھر وہ ایک دم جب انسان کے لیے آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں انہیں شبہ میں مبتلا کر دیتا ہوں. کہتے ہیں میں ٹھیک ہوں. حق اس کو نظر ہی نہیں آتا کہ حق کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کاروباروں کو زیادہ وسعت نہ دینا، عمارت اونچی نہ اٹھانا، تباہ ہو جائے. عمارت زیادہ اونچی نہ اٹھانا اور کاروباروں کو بہت وسعت نہ دینا، پھیل جانا اوپر نہ اٹھانا. ہم کیا کرتے ہیں؟ بلڈنگ دیکھیں، فلیٹوں پہ فلیٹ بنی جا رہے ہر جگہ. اب کراچی اور اسلام آباد کا ٹرینڈ اب ادھر کا بھی چینج ہو رہا ہے اور وہی چیزیں بن رہی ہر طرف. اور ڈیمانڈ ہی ہوتا ہوگا نا. کہتے ہیں کہ جب یہ کوہ نور بنا اس کے اوپر جو فلیٹ تھے اسی دن سارے بک گئے. کس لیے بکے تھے وہ؟ رہتا تو ادھر کوئی ہے نہیں، کبھی کبھی آتے جاتے پتہ ہی یوز لیس کام ہو، فضول کام. ہاسٹل تو کوئی بھی نہیں ادھر، اتنا مہنگا فلیٹ ہے. اے محمد تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مذاق اڑایا جا چکا، اور ان مذاق اڑانے والوں آخر پر حقیقت مسل جس کا مذاق اڑاتے ہیں. ان سے کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام. ان سے پوچھو آسمان و زمین میں جو کچھ کس کا ہے، کہو سب کچھ اللہ کا، اس نے رحم کرم بس شیوا بنا رکھا ہے اپنے اوپر، لازم نافرمانی سرکشیوں کو جلدی سے پکڑ نہیں لیتا. قیامت کے روز تم سب کو ضرور جمع کرے گا. ڈھیل دی رسی دراز ہے، بالکل ایک غیر مشتبہ حقیقت ہے. مگر جن لوگوں نے اپنے آپ کو خود تباہی کے خطرے میں مبتلا کر لیا اسے مانتے ہی نہیں. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو کچھ ٹھہرا ہوا سب اللہ کا. اب اللہ تعالیٰ یہ ہمیں کہہ رہا ہوں، ایک بندہ ہو آپ کو بلائے گھر اور آپ کے ساتھ بات کرے، اب کیا میں نے تمہیں کہا تھا نا، اور یہ آپ اللہ کے ساتھ 1 to 1 بیٹھے ہیں اور یہ آپ کو اللہ سنا رہا ہے. رات کے اندھیرے اور دن کے اجالے میں جو ٹھہرا سب میرا، سب کچھ سنتا اور جانتا ہوں. کہو اللہ کو چھوڑ کر کیا کسی اور کو سرپرست بناتے ہو؟ اس خدا کو چھوڑ کر جو زمین آسمان کا خالق ہے، جو تمہیں روزی دیتا ہے، روزی لیتا نہیں ہے. کہو مجھے تو یہ حکم دیا کہ سب سے پہلے میں آپ کے سرے تسلیم خم کروں، تاکید دی گئی کہ شرک نہ کر،
تو بہرحال مشرکوں میں شامل نہ ہو. اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو ڈرتا ہوں ایک خوفناک دن سے، مجھے سزا بھگتنی پڑے گی. اپنے اندر یہ خشیت، یہ خوف، یہ ڈر ڈالیں کہ مجھے حساب دینا ہے. اس کی رسوائی سے بڑی کوئی رسوائی نہیں حشر کی. اس دن جو سزا سے بچ گیا اس پر اللہ نے بڑا ہی رحم کیا. یہی نمایاں کامیابی ہے. ہائی لائٹ کریں قد فاز فوز عظیمہ، یہی والی کامیابی لینی ہے. اگر اللہ تمہیں کسی قسم کا نقصان پہنچا اس کے سوا کوئی نہیں تو تم نقصان سے بچا سکے. اگر تمہیں کسی بھلائی سے بہرہ مند کرے تو ہر چیز پر قادر ہے، وہ اپنے بندوں پر کامل اختیارات رکھتا ہے. ان سے پوچھتا ہے کس کی گواہی سب سے بڑھ کے کہو میرا اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے. یہ قرآن میری طرف بذریعہ وحی آیا ہے اور تمہیں جس چیز کو پہنچے اس کو متنبع کرو. کیا واقعی تم لوگ شہادت دے سکتے اللہ کے ساتھ دوسرے خدا کی؟ کہو اس شہادت سے ہرگز نہیں دے سکتا. کہو خدا تو ایک ہی ہے. بس شرک سے قطعی بیزار جسے مبتلا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی اس بات کو اس طرح غیر مشتبہ طور پر پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. کیا کہتے تھے یہود کے، او ہماری کتاب میں تذکرہ ہے نبی کا، وہ احمد کب آئے گا، ہم اس کی بات. جب آیا تو کہتے ہیں غلطی سے ادھر چلی گئی ہے، وہی ہمارے میں آنی تھی، جبرائیل امین نے تو غلطی کی ہے. اور پھر بعد میں اتنی ہٹ دھرمی اور ڈھٹائی. اب ہمیں بھی اللہ نے کتاب دے دی. ہم کہتے تھے اچھا انڈیا کے ساتھ رہ رہے ہیں، ہمیں سیپریٹ ہوم لینڈ مل جائے، اسلام ہم بول بالا کریں گے، ہم کلمہ بلند. کس نے کلمہ بلند کیا؟ کس نے اسلام کا بول بالا کیا؟ ایسا بول بالا ہوا ہے کہ پنجاب کی ویرانی اور پروگرام اور ڈانس اور ناچ اور کبھی گرمی کی کبھی سردی کی. نیشنل لیول کس کا پیسہ لگا؟ آپ کو میرا ٹیکس دے دے کے اور اس کام پہ پیسہ. ایک اسکول کے اندر فنکشن ہوتا ہے اور ایک جوس کا ڈبہ دینا، تو بیٹی مجھے بتاتی ہے 2-2 کروڑ کا بجٹ ہوتا ہے اور اس کو یوں اڑا کے تو 2 منٹ میں چلے جاتے ہیں. اب 6-6 کروڑ کا ایک فنکشن ہوتا ہے ایک جس پہ ہم سنتے ہیں نا کھڑے ہو کے. وہ یہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس کو بنا رہے ہیں؟ یہ حق یا اللہ یہ نشانی کو جھٹلاتے ہو. یقیناً ایسے ظالم کبھی فلا نہ پائیں. جس روز ہم ان سب کو اکٹھا کریں گے مشرکوں سے پوچھیں گے وہ تمہارے ٹھہراوے شریک کہاں ہیں جن کو تم اپنے خدا سمجھتے تھے. اس کے سوا کوئی فتنہ نہ اٹھا سکیں گے. جھوٹا بیان. اے ہمارے آقا تیری قسم ہے ہم ہرگز مشرک نہ تھے. دیکھو اس وقت یہ کس طرح اپنے اوپر جھوٹ کھڑیں گے اور ان کے سارے بناوٹی معبود گم. ان میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جو کان لگا کر تمہاری باتیں سنتے مگر حال ان کے دلوں پر پردے ڈلے ہوئے جن کی وجہ سے کچھ نہیں سن سکتے. آج آپ نے قلب کی صفائی کرنی، پاک کرنا. جو چیز دل کے اندر جانے والی ہے، اچھی خیر والی محفل، اچھی باتیں کرنی، ذکر کرنا، دعائیں، تاکہ آپ خیر والی ہو، آپ کے ہاتھ اپنے بچوں کو لگے خیر ہی بانٹنے والی بنے. کوئی گندی گلیز چیز نہ آنکھوں سے دیکھنی اور دل تک جانے دینی. انشاءاللہ انشاءاللہ. وہ خواہ کوئی نشانی دے کے اس میں ایمان لا کر نہیں دیتے. حد یہ ہے کہ جب تمہارے پاس آ کر تم سے جھگڑے تھے جن لوگوں نے انکار کیا ساری باتیں سننے کے بعد کہتے ہیں ایک داستان پرینہ اس کے سوا کچھ نہیں. اس امر حق کو قبول کرنے سے لوگوں کو روکتے ہیں، خود بھی اس سے دور بھاگتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں سرکت سے تمہارا کچھ نہ، حالانکہ دراصل خود اپنی ہی تباہی کا سامان کر رہے ہیں. انہیں اس چیز کا شعور ہی نہیں. ہائی لائٹ کریں یہ بات کتنی دفعہ شعور کی اللہ کے نے سورہ بقرہ میں کہا یہ منافق ہے نا، یہ دھوکہ دے رہا. دراصل یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا. آخرت میں دیکھنا کتنا ذلیل ہوگا کہ جو ہم دنیا میں کر رہے ہیں اللہ کی نافرمانی اور اس کے دین کو ویک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور ایک ایک اینٹ کتنی. اب آپ دیکھیں اس دیوار میں سے میں 50 اینٹیں نکال دوں تو کیا بنے اس دیوار؟ امت محمدی کی میں اینٹ بیٹھی ہوئی اور میرے ساتھ کتنی اینٹیں انوالو ہیں. میرے نواز سے، میرے پوتا، میری بہو ہے، میرے سب میرے ساتھ انوالوڈ ہیں. اور ادھر اتنی اینٹیں لگی ہوئی ہیں میرے گھر کی. اتنی اینٹیں نکال لو اس پہ. اگر آج میں اینٹ مضبوط نہیں امت محمدی کی تو اٹس اے شیم فار می. مجھے میرا دن کا نہیں پتا، مجھے رات کا نہیں پتا، مجھے ناچ کا نہیں پتا، مجھے گانے کا نہیں، مجھے تماشے کا نہیں پتا کہ ویئر وی آر گوئنگ. میری اینٹ کیسی اینٹ ہے؟ میں ایک ایک بچے کے نام کے ساتھ وہاں اینٹ لگی ہوں. امت محمدی کی دیوار ہے. اور پھر آپ نے فرمایا اللہ کے نبی اتنا ناراض ہوں گے حوض کوثر پہ کچھ لوگ پہنچیں گے وہ کہیں گے میں نے نہیں جانے دینا ان کو. انہوں نے دین کی دیواروں کو گرایا تھا، کمزور کیا تھا اپنے طریقوں سے. مضبوط دین تھا. کاش تم اس کا تم کی حالت دیکھو. دوزخ کے کنارے کھڑے کیا ہے. اس وقت تو کہیں گے کاش کوئی ایسی صورت ہم دنیا میں واپس چلے جائیں. اپنے رب کی نشانیوں کو نہ جھٹلائیں. ایمان لانے والوں میں شامل در حقیقت بات وہ محض اس طرح سے کہیں جس حقیقت تم نے پردہ ڈال رکھا ہے اس وقت بے نقاب ہو کے سامنے آ جائے گی. ورنہ اس سابقہ زندگی کی طرف واپس بھیجا جائے تو پھر سب کچھ کریں جس سے منع کیا گیا. یہ تو وہی ہے جو جھوٹے اپنی خواہشات کے اظہار پر بھی جھوٹے ہیں. آج یہ لوگ کہتے ہیں زندگی تو کچھ بھی نہیں بس دنیا کی زندگی ہے، مرنے کے بعد دوبارہ ہرگز. اگر یہ کہہ نہیں رہے لیکن ان کے اخلاق اور کردار سے بالکل ایسا لگتا ہے. ہمارے نا گھر کے راستے میں ایک گھر بن رہا، فیصل آباد شہر کے لیے بڑا کوئی ڈفرنٹ سا گھر.
پہلے جب اتنے سال پہلے بن رہا تھا نا، ہم سوچتے یونیورسٹی کالج کیوں بن رہے، تو میں نے کوئی اسکول جو وہ بنا نا، تو اس کے بعد پھر جو اس نے کوئی لوہے کی گرلیں اور ماربلیں اور وہ، تو ان کے اندر ٹھیکیدار اور لیبر ہے نا، وہ بار بار کہ جی 2 ارب روپیہ لگ گیا، میرے ہاتھوں لگا جی 2 ارب روپیہ لگ گیا، 2 ارب روپیہ، 200 کروڑ ہونے والا گھر نہیں، تو 2 ارب میں نا، 1 ارب میں بھی بہت بڑی مل لگ سکتی ہے، 1 ارب میں بھی بہت بڑا اچھا لیٹسٹ لگ جاتا پلانٹ، جس سے ہزاروں لوگوں کے روزگار، جس سے ہزاروں لوگوں کا روزگار اور پلس پاکستان کی ترقی، یہ ہمارے کردار اخلاق تو میں میرا گھر، جب بنی اسرائیل تباہ ہونا تھا نا، عورت خوشبو اور گھر 3 بیماریاں ان کے اندر آئی، یہ فتنہ تھا ان کا، عورت خوشبو اور گھر، سفورا فلانا میک اپ یہ وہ، عورت خوشبو گھر، اسی میں سارا کچھ آ جاتا ہے نا نظیر، انہیں کوئی مشن ہی نہیں پتا، کوئی گول ہی نہیں پتا، چلو بھی یہ بھی ہو، کوئی لمٹ ہو کسی چیز کی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن واٹ کنٹریبیوشن ٹو دا سوسائٹی. اگر آپ چائنا جائیں نا، تو آپ دیکھیں گے اتنے سے کمرے میں ایک فیکٹری لگی ہوگی، چھوٹے چھوٹے پرسوں کی، اس کی لیٹسٹ ٹیکنالوجی ڈال تکڑک تکڑک بن کے باہر آ رہا. یہ میں 20-25 سال پہلے کی بات کری جب میں پہلے گئی، اور یہ میرے کو 10-15 سال پہلے کی بھی، 8 سال پہلے کی بات کری جب میں گئی. اتنی ڈیولپمنٹ، بس اس کو سارے کام کر رہے، دوڑے جا رہے کام کر، قوم ترقی کری جا رہی. اور پتہ نہیں کوٹھیوں کا کوئی کانسیپٹ میں نے کہیں میں دیکھا اس کی بات، ایک بہت محلہ، اور ہمارے جو پیسے آ جائے تو کیا چیز، گھر بناؤ سب سے پہلے. جن جن کچن سے میں نے غسل دیا نا ان خواتین کو، اس سے بڑا کچن، پیزے بھی پکنے والی مشینیں اندر، فلانی مشینیں بھی اندر، 6 قسم کے اوون بھی اندر، چولہے بھی پتہ نہیں کس کس قسم کے، اور ایسے ویئر لائن کے کچن کے بندہ دیکھ کے، اور انہیں کے اندر میں نے ان کو غسل دیا. روڈ پہ جھنگ پہ، اور کہاں 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 بنائے ایسا بات نہیں. میں تو وہ آنکھوں سے جاتے نہیں وہ کچن، کتنے کتنے بڑے پروجیکٹ، تو اس کچن اس باتھ روم میں ہم نے کیا کرنا، مجھے یہ بتا. نوکر نے کام کرنا نہیں، نوکر نے نہیں کام کرنا. ایک بڑا ڈرٹی کچن ہوگا، بڑا شاپ کچن ہوگا، چونکہ ہونے والا کچن نہیں. یہ ہمارا قلب سکیم نہیں، پتہ نہیں ہمارا تو کوئی حکیم ہی یہاں کی قلب ٹھیک کام ٹھیک ہونا ہے، ہمارے قلب کا کام نہیں ٹھیک ہوتا. تھوڑے سے پیسے آئے نا، آپ کہیں گے اچھا میں ٹھیک ہی کرا لوں، تھوڑا سا کچن سیدھا کرا لوں، اس کی الماریاں سیدھی ہو جائیں، اس کے جو پرانا بھی ہوگا اس کو بھی ٹھیک کرانے بن جائے گا، اور وہ بھی اتنا خوش ہوگا کہ میری دیہڑی لگ گئی ہے، پہنچو اور اپنا پیسہ بناؤ گا، پھر نکلتے ہی نہیں ہے. تو یہ جو ہمارے کام ہے، ہمارے میں سے کون اٹھ کے اس چیز کو دیکھ سکتی ہے کہ جی اچھا میں تو بہت فروٹفل کام کر رہی ہوں، اور میں کتنا بڑا پروجیکٹ چلا رہی ہوں. ہم کہیں کہ بے نقاب ہو جائیں گے اس دن سب کچھ منظر عام، کاش وہ منظر تم دیکھ سکو جب اپنے رب کے سامنے کھڑے کیے جائیں. اب یہ اللہ کہے گا میں نے تمہیں کہا تھا نا میرے آگے کھڑے ہونا، آج کھڑے ہو تو جواب دو مجھے ذرا، جب یہ صورت سنائے گی. اس وقت تم کا رب سے پوچھے کیا یہ حقیقت نہیں ہے، یہ کہیں گے اے ہمارے رب یہ حقیقت ہے. وہ فرمائے گا اچھا تو اپنے انکار حق کے پاداش کی مزہ چکھو. نقصان میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اللہ سے ملاقات کی اطلاع کو جھوٹ کہا. اور سورہ بقرہ کی 10 آیتیں روز پڑھو، پوری کفایت کریں گی. پہلی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. اللہ میرا ایمان ہے غیب، غیب میں قبر بھی ہے، غیب میں کل سراج ہے، غیب میں اللہ آپ بھی، اور حوض کوثر بھی، اور نبی بھی ہے، سب کچھ ہے. غیب کے تو زیادہ مرحلے ہیں، دنیا کے تو مرحلے ہی نہیں. اتنے مرحلے. سب سے پہلے مر جائے تو کتنا اچھا، مر کے وہاں مرے نہیں ہوتے، پڑے ہوتے. میں نا مجھے فوت ہو جائے نا تو اکثر بلا لیتی ہوں گھر والوں کو، کہ یہ دوبارہ موقع نہیں ملتا ان بیچاروں کو، بس سارے رو دھو رہے تھے، تو آپ اندر آ کے نا ان کو سب سمجھ آ رہی ہے، ان سے معافیاں مانگ لیں. 5-10 منٹ کوئی لوگ روتے ہیں، کوئی بیچارے پیار کرتے ہیں اتنا، ماؤں کی اگر ہوتا ہے کچھ اس طرح سے کرتے ہیں، کچھ اس طرح سے کرتے ہیں. بہت ٹائم ہو گیا. تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ اچھا نہیں جلدی کرو سن ٹائم ہو تو جنازہ ٹائم بھی، خاون کہہ رہا ہوتا ہے اس میں، کہتا جلدی جلدی چکو جی وہ بات جنازہ ٹائم، باجی بس مانگ لی معافی، مانگ لی معافی. اللہ کی قسم میں اس بندے کو دیکھ کے حیران کہ یہ آخری وقت جا رہی ہے اس کی بیوی. تو کئی لوگ تو بےچارے ایسے، اور بعد میں مجھے نا فون کر کے شکریہ کرتے ہوتے ہیں کہ اچھا آپ نے ہمیں بٹھا دیا اس قدم ڈالے دی، پہلے ہمیں ایسا کبھی نہ ہوا. باہر بیٹھے تیرے رش وش میں ہوتا ہے، کوئی بات بھی نہیں کر سکتا، معافی بھی نہیں. اور اکثر میری والدہ کہتی جاؤ اپنے دودھ بخشواؤ،
جب ماں نے نہ بخشا نا تو بخشش نہیں ہے تمہاری، اسے بخشش کرواؤ اپنی جا کے، جتنی ہو سکتی معافیاں مانگو، جو زندہ ان سے تو زیادہ مانگنی چاہیے۔ نقصان میں پڑ کے وہ لوگ جن نے اللہ سے ملاقات کو چھوٹ جائے، جب اچانک گھڑی آ جائے گی تو افسوس کریں گے، تقصیر کرنے کا حال یہ ہوگا اپنی پیٹھوں پر گناہوں کا بوجھ لا رہے ہوں گے۔ دیکھو کیسا برا بوجھ ہے یہ اٹھا، دنیا کی زندگی تو ایک کھیل اور ایک تماشا ہے، حقیقت میں آخرت حق کا ہی مقام ہے۔ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو زیانکاری سے بچیں۔ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ ہائی لائٹ کریں کسی تفسیر کی ضرورت ہے اس آیت میں؟ پہلی چیز، یہ کھیل تماشے سے باز آ جاؤ، آخرت میں اپنا مقام بناؤ، زیانکاری سے بچ جاؤ، ویسٹ نہ کرنا، عقل سے کام لو، ہاتھ جوڑ دو، اللہ کا نام ہے، عقل سے کام لے لو، مت ویسٹیج کرو۔ یہاں تک بس معاف کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ مجھ سے کوئی بھائی کیا کریں، کیسے شرح صدر آئے، کیسے اپنی بس ایک اپنا مشن اور گول رکھیں کہ خدا کے لیے میں نے جو اپنی نسل کو آگے بچانا ہے، بس ان کے اوپر میں کتنی ایفرٹ، اپنا اپنا 1 یونٹ ہم پکڑے اور جس طرف جا رہے ہیں، یہ قرآن پاک کی سخت ترین سورہ مبارکہ 1 to 1 اللہ تعالیٰ ہم سے کلام کر رہے ہیں۔ اللہ اس میں سے ہمیں خیر رحمت برکت عطا فرما اور ہمارے دل پلٹا دے دین کی طرف، اطاعت کی طرف، فرما برداری کی طرف انشاءاللہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا ربی لک الحمد وانت نور السماوات والارض، یا ربی لک الحمد وانت خالق السماوات والارض، لا الہ الا انت، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء قدير، اللهم حاسبنا حسابا يسيرا، اللهم لنا غمرات الموت وسكرات الموت، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب إني لما أنزلت علي من خير فقير، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه واصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما والحقني بالصالحين۔ پیارے پروردگار ہمیں معاف کر دے، ہمارے حالوں پہ رحم کر دے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ شرح صدر دے دے، ہمیں وہ نیک اعمال دے دے، ہمیں وہ دعائیں دے دے کہ ہمارے دلوں کا زنگ اتر جائے اس رمضان کے اندر، ہمارے دل پاک کر، ہماری نیت پاک کر، ہماری سوچ پاک کر دے، ہمارا دماغ اچھا کام کرنا شروع ہو جائے، جس میں حلال کی تمیز آ جائے، حرام کی تمیز آ جائے۔ اللہ تعالیٰ اے پیارے پروردگار دنیا جو مرضی سمیٹ دے، اللہ تعالیٰ ہر طرف فتنوں کا دور ہے، بچے کیا کریں، ڈرامے، ناچ گانے، فحاشی، ہر ایک کو شیطان کی طرف رغبت ہے۔ اللہ تیرے آگے ہم جھولی پھیلا کے فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اے میرے مالک ہمیں بچا لے، ہماری اولادوں کو بچا لے، اللہ ہماری اولادوں کو بچا لے دوزخ کا ایندھن بچنے سے، اللہ تعالیٰ بچا لے دوزخ کا ایندھن بننے سے، ہماری وہ دعائیں دے دے۔ اللہ جس چیز میں آپ جلدی کرنے کو کہتے ہیں، نماز پڑھنے میں جلدی، نیک کام کرنے میں جلدی، فاستبقوا بالخیرات کرنے میں جلدی، اللہ نے ہماری وسعت دے دے، ہاتھوں میں، دلوں میں، صدقات میں، نیکیوں میں سبقت لے جانے والا بنا دے۔ اللہ وہی چیز ہے جو صدقہ ہمیں بچانے والا ہے۔ اللہ ہماری فرض زکوٰۃ پوری کرا دے اور بہترین آسن طریقے سے اچھے مقام پہ پہنچا دے۔ اللہ بہترین احسن طریقے سے اچھے مقام پہ ہماری زکوٰۃ پہنچانا، اللہ اس کے بعد ہمیں صدقات پہ اللہ تعالیٰ وہ برتری دینا، وہ وسعتیں دینا، وہ دلوں کی وسعتیں عطا فرمانا جو بکر عمر سب کے پاس تھی، جو صحابہ کرام کے پاس تھی۔ اللہ تو ہم سب کا آخرت کا غم بڑا کرتے، اللہ تعالیٰ دنیا میں ہم اپنی اولاد کے لیے سب کچھ کرتے ہیں، ان کا اتنا سا دکھ تکلیف غم نہیں دیکھ سکتے، اے پیارے پروردگار تو ان کا آخرت کا غم بڑا کر دے، اللہ ان کا آخرت کا غم بڑا کر دے، اللہ ان کو پاک رکھنا، ان کی سوچ، ان کے دل، یہ بڑے ہی اچھے بچے، اللہ یہ بڑے ہی اچھے بچے، اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، اللہ ہم سے کمی کوتاہی ہوئی ہے، ہم نے وہ وقت نہیں دیا ان کو، ہم نے وہ اس کی انٹینسٹی سمجھی نہیں ہے، ہم ان کی فطرت سلیمہ پہ خود ضرب لگاتے رہے، ہم نے ان کو ایسی ایسی جگہوں پہ ڈالا، ایسے ایسے پانی میں پھینکا اور کہا کہ تم گیلے نہ ہو۔ اے پیارے پروردگار ہمیں اچھی مائیں دادیاں نانیاں بنا دے، اچھی عمدہ نصیحت کرنے والا، اللہ تمہیں حکمت سے لبریز کر دے، اللہ حکمت سے لبریز کر دے، یا رب ہمارے گھروں کے ماحول کو بہترین کر دے، سلام کو عام والا، اللہ بڑوں کے ادب والا، چھوٹوں پہ شفقت والا، اللہ ہمارے گھر کے اندر کسی کی زبان نہ کھلی ہو۔ اے پیارے پروردگار تو سب کو زبان کی جھجک دینا،
ہمارے گھر کے مکینوں کو حسد جیسے روگ سے پاک رکھنا، ریاکاری جیسے روگ سے پاک رکھنا، اللہ تعالیٰ تکبر سے پاک رکھنا، رائی برابر تکبر کی بھی معافی نہیں ہے میرے مالک، تواضع دے دے، عاجزی دے دے، جھکنے والا بنا دے، اللہ آزمائش دکھ غم تکلیف کے بغیر جھکنے والا بنا دے، اللہ آزمائش غم دکھ تکلیف کے بغیر نیکیوں میں سب لے جانے والا بنا دے، اللہ خوشحالی کے صدقے خوشحالی کی چھائیاں خوشحالی کی نیکیاں دے دے، اے پیارے پروردگار تو کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے، بخش دے، معاف کر دے، اللہ حقیقی معنوں میں شکر گزار بندے بنا دے، اللہ حقیقی معنوں میں، اللہ کوئی نعمت غلط استعمال نہ ہو، اے پیارے پروردگار نعمتوں کا صحیح استعمال دے دے، اللہ نعمتوں کا صحیح استعمال دے دے، اے پیارے پروردگار روحانی طور پہ تو ہمیں زندہ کر دے، اللہ جسمانی طور پہ تو زندہ ہے، اللہ ہماری روح کو منور کر دے اپنے نور سے، اللہ اس رمضان کے اندر اپنے نور میں سے ہمیں نور عطا فرما، ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، یا رب العالمین امت مسلمہ پہ رحم فرما، ان سب کے صدقے کے تو خیر ہماری اولادوں پہ کرم کرنا، بری صحبت سے بنانا، برے وقت سے بچانا، بری گھڑی سے بچانا، اللہ آپ کی زبان میں دے دے، اللہ کوئی بری عادت نہ دینا، اللہ کبھی نشے کی لت نہ دینا، اللہ کوئی بری عادت نہ دینا، اللہ پاک رکھنا، اللہ پاک رکھنا، اللہ تجھ سے تو خیر ہی مانگ رہے ہیں، نیکی مانگ رہے ہیں، پاکی مانگ رہے ہیں، نفس کی صفائی مانگ رہے ہیں، اللہ عطا کر، اللہ جی عطا کیجیے، اللہ جی عطا کیجیے، پیارے پروردگار یا رب العالمین ہم آپ کا دیدار چاہتے ہیں، نبی سے حوض کوثر پینا چاہتے ہیں، اللہ عرش کا سایہ چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے جان قریب ہمارے مددگار بن جانا، اللہ تعالیٰ ہمارا زندگی کا بہترین عمل آخری کر دینا، ہماری زبان پہ کلمہ جاری کر دینا، اللہ ہماری زبان پہ کلمہ جاری کر دینا، جو پیارے دنیا سے رخصت ہوئے ان کی سب کی قبروں کو منور کر دے، اللہ سب کی، اللہ وہ ہم سے فریادی کی طرح دعا کرتے ہیں، اللہ کبھی نہ اپنی دعاؤں میں قبول والے سب رخصت ہوئے، اللہ کروٹ کر اور انہیں جنت عطا فرما، اللہ اپنے شوہروں کے پیچھے چلنے والی ان کو زندگی صحت تندرستی عافیت نصیب فرما دے، اللہ سب گھر میں برکتوں والے کام اور رحمتوں والے کام، سب کے لیے ایمان و احتساب والا بخشش والا رمضان، اللہ دلوں کو پلٹا دے، اگلے 11 ماہ ہمارے بڑے اچھے ہوں، اللہ بہت ہی اچھے ہوں، جہاں دین کا کام ہو رہا ہے اپنی رحمت سے بڑھا، اللہ ترقیاں دے، بلندیاں دے، ہائٹ کو بھی اللہ تعالیٰ بلندیاں دے، ترقیاں دے، اللہ تعالیٰ جو اس کے معاملے مددگار ہیں ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرما، یا رب تمام بیماروں کو اپنے کن کے خزانوں سے شفا یاب رکھ، اللہ ہمیں ہر محتاجی سے بچانا، چلتا پھرتا رکھنا آخری دم تک، اللہ روزے دار ہیں تیرے آگے روزے کی حالت میں دعا کرتے ہیں، تو کبھی رد نہیں کرتا کوئی بھی دعا، سب کو بابرکت وسیع کا رزق عطا فرما، سب کی جھولیاں اللہ مغفرہ بحلال کا حرام کا میرا فصل سے بعد بھرتے جھولیاں اللہ تعالیٰ حلال پاک طیب رزق سے، اللہ وقت کی ہر خوشی عطا فرما، اللہ بے اولادوں کو اولاد دے دے، جھولیاں بھر دے، اللہ بچے اور بچیوں کو نیک جوڑ دے دے، اللہ بچے اور بچیوں کو نیک جوڑ دے دے، تو نسلوں میں سے خیر مکی نکال دے، یا رب سب کے گھر میں رحمت دینا، برکت دینا، عافیت دینا، سکون دینا، برے وقت سے بچانا، اللہ رشتوں کو جوڑنے والا بنانا، ہمیشہ صلہ رحمی کرنے والا بنانا، اے پیارے پروردگار جو ہم سے کمی کوتاہی ہوتی ہے غصے کی حالت میں کچھ بھی کہا، اللہ تعالیٰ سب سے معافی چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کر دے، ہم پہ رحم کر دے، ہماری بخشش کی کوئی صورت پیدا کر دے، پاکستان کی محافظت کر دے، اللہ پیارے پاکستان کی اللہ شریعت کا بول بالا کر دے، اللہ شریعت کا بول بالا کر دے، اللہ خالص نیتوں والے بنا دے، دینداروں کو اللہ خالص نیتوں والے بنا دے، اللہ وہ 313 بدری سپاہی دے دے اللہ جو دین کو غالب کر سکے، یا رب آپ سے ہر اس خیر و فضل کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اللہ ہر شر سے پناہ مانگتے بنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين الهي امين ثم امين درود شریف پڑھیں۔ میرا خیال ہے ہم سب کا ایک غم ہے کہ اللہ ہمارے بچوں کو نماز دے دے، اللہ ماشاء اللہ نمازی بنا دے کسی کو۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔